السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے وہ منچلی۔ ناول کی رائٹر ہے میمونہ خورشید علی۔ چلے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اپنے لباس کے لیے میں نے جیسے ہی وارڈروب کھولی اسے خالی دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ اس سے پہلے میری کتابوں کا یوں ہی صفایا ہوا تھا۔ اس نے کتابیں ردی میں دے کر ان کے عوض بھٹے کھا لیے تھے، اور اب کپڑے۔ مائی گاڈ میں للکارتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ گلے زارا، گلے زارا، گلزارا۔ وہ میری چیخو پکار پہ لشتم پرسم دوڑی آئی۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میں نے خونخوار انداز میں پوچھا۔ آپ کی الماری میں، وہ سکون سے بولی۔ باقی سب کپڑے کہاں ہیں؟ میں دھاڑ کر بولا۔ تو وہ اطمینان سے بولی، ہم نے بیچ دیے۔ بیچ دیے؟ میرے سر پہ چھت آ گری۔ کہاں بیچے، کسے بیچے اور کیوں؟ میں نے ہذیانی و غصیلے انداز میں اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا کھایا تم نے ان پیسوں کا؟ میں نے اسے زور سے دھکا دیتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ صوفے پہ جا گری۔ نہیں جی، ہم نے کھایا وایا کچھ نہیں، آپ قسم لے لیں۔ تو پھر کپڑے کیوں بیچے تم نے؟ میں اس کا گلا دبانے کے لیے اس پہ جھکا۔ تو وہ جلدی سے بولی، جو کپڑے خراب تھے ہم نے تو صرف وہی بیچے ہیں، اور ان کے بدلے۔ وہ کہہ کر ذرا دیر کو رکی، پھر بولی، ان کے بدلے ہم نے نئے برتن لے لیے۔ مائی گاڈ، کپڑوں کے بدلے تم نے برتن لے لیے؟ میں نے بے بسی کے احساس سے دو چار ہو کر اپنے ہی بال نوچ ڈالے۔ میرے سارے قیمتی، اچھے اور یادگار کپڑے تم نے بیچ ڈالے؟ میری فائزہ کی سب یادیں، میری شادی کا جوڑا، میری شیروانی، میری امپورٹڈ پتلونیں سب بیچ دیں تم نے؟ مگر کیوں؟ کیا مصیبت آن پڑی تھی ایسی؟ کیا گھر میں برتن نہیں تھے؟ کہاں کی تم نے یہ سب خرید و فروخت؟ میرے اندر ایک لاوا سا ابلا، اور میں نے خونخوار سے انداز میں اس سے باس پرس شروع کی تو وہ خوفزدہ ہو گئی، کہنے لگی، آپ کے کپڑے تو تھوڑے سے ہی تھے جی، باقی سب کپڑے تو بچوں کے تھے۔ کیا تم نے بچوں کے کپڑے بھی بیچ ڈالے؟ میرے اوپر ایک اور بم گرا۔ ہاں تو خراب ہی تو تھے، بچے پہنتے نہیں تھے، الماریوں اور بکسوں میں ایسے ہی جگہ روک رہے تھے۔ ہم نے سوچا نئے برتن آ جائیں گے تو اچھا ہوگا، ویسے بھی رسوئی میں پرانے برتن گندے لگتے ہیں۔ ہم نے پرانے برتن بھی بیچ دیے۔ اس کے اس انکشاف پہ میں کنگ رہ گیا۔ پرانے برتن بھی بیچ دیے؟ صدمے سے میری حالت دوہری ہونے لگی۔ ان کے بدلے ہم نے گھر کا تھوڑا سا راشن خرید لیا ہے، اس نے خوش ہو کر بتایا، اور میں غم و تحیر سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اور وہ جو آپ کے جوتے تھے نا، بیچ دیے؟ میں صدماتی کیفیت میں تیزی سے بولا۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، ان کے بدلے ہم نے چائے کے بڑے پیالوں کا سودا کیا ہے۔ 4 جوتوں کے بدلے 6 پیالے آئے ہیں، مگر وہ ہمیں 3 دے رہا تھا، اس لیے ہم نے وہ سودا نہیں کیا۔ وہ کل آئے گا تو ہم پھر کل بات کریں گے، ہمیں معلوم ہے وہ سر کے بل 6 پیالے دے کر جائے گا۔ وہ پرجوش انداز میں بتا رہی تھی، اور میں حالت صدمہ سے اپنے پاؤں دیکھ رہا تھا۔ کیا اب میں پیروں میں پیالے پہنا کروں گا؟ نہیں نہیں جی، وہ تو ہم نے اپنے واسطے لینے ہیں، ڈونگے میں ہمارے سے چائے نہیں پی جاتی۔ وہ کپ کو ڈونگا کہتی تھی، پھر ٹھنڈی بھی دیر سے ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو تو عادت ہے چھوٹے برتنوں میں کھانے کی، ہمیں تو جی بڑے برتنوں میں سکون ملتا ہے، اس نے خوش ہو کر بتایا۔ تو میں نے بڑی تکلیف دہ اذیت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کہنے لگی، آپ فکر مند نہ ہوں، ہم نے تو آپ کے پرانے جوتوں کا سودا کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کیا چیز دینے کی ہے اور کیا نہیں۔ فالتو چیزوں سے گھر میں کاٹ کباڑ ہی اکٹھا ہوتا ہے، پھر کاٹ کباڑ میں جانور بھی بہت ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا گھر کی جھاڑ پونچھ ہی کر دیں۔ 3 سال سے تو اس گھر میں کسی عورت کا ہاتھ ہی نہیں لگا ہوگا، بڑا ہی کوڑا نکلا ہے۔ اس نے تازہ ترین اطلاع فراہم کی، اور میں سوچنے لگا، فائزہ کو اس جہاں سے گئے 3 سال ہو گئے۔ 3 سال، صرف 3 سال میں ہی میں نے اپنی محبوب بیوی کے تصور کو مٹا کر بیاہ رچا لیا تھا۔ کچھ برس بھی میں اس کی یاد میں تنہا نہ سسک سکا، اور میں نے دوسری شادی کر لی، صرف بچوں کی خاطر میں نے یہ زہر پیا۔ کیا فائزہ کے بعد مجھے اپنے بچوں سے ہی محبت تھی، اور وہی میری زندگی تھے، لیکن خاندان بھر میں مشہور تھا کہ ملک کے بچے انتہائی بدتمیز، بدزبان اور خطرناک ہیں۔ اس عظیم شہرت کے ہوتے ہوئے کون مجھے اپنی ناز و نام میں پلی بیٹی دے سکتا تھا؟ حالانکہ ہر شخص میرا لائف سٹائل، میری پرکشش نوکری، اور سب سے بڑھ کر میری وجاہت و ذہانت پہ اپنی بیٹی قربان کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن میرے 3 عدد بچے اس راہ میں شدید رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ ہر چند کہ مجھے دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مسئلہ ہی بچوں کا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت جتنی کہ مجنوں نے لیلی سے کی ہوگی، فرہاد نے شیری سے، پنو نے سسی، مہیوال نے سونی سے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ ہمیں ایک دوسرے کی قربت میں یوں لگتا تھا جیسے ہم میں سے کوئی ایک چھوڑ گیا تو دوسرا زیادہ دن نہ جی پائے گا، ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور ہم نے کیا ہی نہ تھا۔ لیکن فائزہ مجھے چھوڑ کر خاموشی سے چلی گئی۔ وہ بھیانک رات میں کبھی نہیں بھول سکتا جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنی جلدی مجھے داغِ مفارقت دے جائے گی۔
حالانکہ حادثہ بھی کوئی اتنا شدید اور بھیانک نہیں تھا۔ وہ اور میں ایک بائک پر سوار اپنے کسی دوست کے ہاں جا رہے تھے۔ بچے اپنے ننیال میں تھے۔ وہ بہت خوش اور مسرور تھی۔ میں بھی اس کی سنگت میں ہمیشہ کی طرح مسرور اور مست تھا کہ اچانک میری بائک سڑک پہ پڑی کسی چیز سے ٹکرائی اور ہم دونوں ہی اچھل کر دور جا گرے۔ لوگ ہمیں دیکھ کر آنن فانن اکٹھے ہو گئے۔ مجھے سنبھلنے میں کچھ دیر لگی اور جیسے ہی میں اٹھا سب سے پہلا خیال مجھے فائزہ کا آیا۔ لوگوں کا جم غفیر اس طرف اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں فائزہ کی طرف لپکا۔ وہ سڑک کے دائیں طرف بے سود پڑی تھی۔ میں ایک دم سے پریشان و بے چین ہو گیا۔ اسے پکڑ کر ہلایا، جھنجھوڑا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ نہ جانے کون فرشتہ صرف شخص تھا جس نے مجھے اپنی گاڑی کی خدمات پیش کیں اور میں ہراساں آنن فانن اپنی بیوی کو گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گیا۔ یہ تو مجھے گاڑی میں بیٹھ کر پتہ لگا کہ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ فوری طبی امداد کے باوجود بھی میں اسے اجل کے منہ سے نہ نکال سکا اور اس نے ہاسپٹل میں آتے ہی دم دے دیا۔ وہ ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ چوٹ کے سبب دماغ کی شریان پھٹ جانے سے ڈاکٹر اسے بچا نہ سکے اور وہ جاں بحق ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم جب ڈاکٹرز نے مجھے یہ بری خبر سنائی تو میں نے کیا کیا۔ چیخا چلایا، ٹکریں ماری اور پھر مجھے گھر کیسے لایا گیا۔ میرے بچے، میرا گھر، میرے عزیز و اقارب، بہن بھائی، رشتہ دار، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ہاں، جب مجھے کچھ ہوش آنے لگا تو میں خود کو فائزہ کی قبر کے پاس پاتا۔ میاں جی اور میرے دوست مجھے دلاسے تسلیاں دے دے کر اٹھا کر لاتے اور میں پچاڑیں کھا کھا کر روتا۔ میں فائزہ سے دور ہونا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری زندگی، میرے 3 بچے مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ مجھے دنیا سے کسی بھی چیز سے کوئی رغبت نہیں رہی تھی، لیکن میرے بچوں کا میرے سوا کون تھا؟ میں فائزہ کی قبر کا مجاور بن کر رہنا چاہتا تھا، اپنی محبت کو تا دم نبھانا چاہتا تھا، اس سے بے شمار باتیں کرتا رہتا، لیکن پھر دنیا والے مجھے میری اولاد کی خاطر گورستان سے میرے گلستان کی طرف کھینچ لاتے۔ جانے کتنے عرصے میری یہی کیفیت رہی اور رہتی کہ میاں جی کے لفظوں نے مجھے ڈھارس بخشی اور مجھے زندگی کی طرف لوٹا دیا۔ اور جب میں نے اپنی اولاد کی طرف دیکھا تو میری اولاد سیر سے سوا سیر ہو چکی تھی۔ یہ تو فائزہ کا ہی نظم و ضبط اور کنٹرول تھا بچوں اور گھر پہ۔ جب وہ گئی تو میرے گھر کا شیرازہ ہی بکھر گیا۔ میں تو ہر وقت اپنے چیمبر میں ہی ہوا کرتا تھا۔ گھر آتا تو فائزہ کی رفاقت کے سوا کسی چیز کی خواہش نہ ہوتی۔ رات رات بھر اپنے کیسز کی تیاری میں لگا رہتا۔ فائزہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ مجھے کافی یا چائے کی طلب ہوتی تو رات کے کسی بھی پہر مجھے بنا کر دیتی۔ کوئی بھی عجیب یا اچھوتا کیس ہوتا تو میں فائزہ سے ضرور ڈسکس کرتا۔ وہ میرے پروفیشن میں بے حد انٹرسٹڈ تھی۔ ایک اسٹینو کی حیثیت سے وہ مجھ سے میرا کام شیئر کرتی۔ وہ ایک غمگسار دوست بھی تھی اور دل کو مول لینے والی ساتھی بھی، ایک عظیم ماں بھی اور ایک اچھی عورت بھی۔ زندگی میں مجھ سے زیادہ اس پہ ذمہ داریاں تھیں۔ سوائے روزگار کمانے کے مجھ پہ کوئی بھی ذمہ داری نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ میرے لباس اور جوتے تک کی شاپنگ خود اپنی مرضی و پسند سے کرتی تھی اور مجھے اس کی نفاست اور پسند پہ بڑا بھروسہ تھا اور میں اس کی پسند و عقل و ذہانت کا بڑا قائل تھا۔ ایسی صورتحال میں جب فائزہ سب کچھ مجھے سونپ کر چلی گئی تو میں حواس باختہ رہنے لگا۔ آخر کس چیز کو کس طرح سنبھالوں؟ نہ بچے مجھ سے سنبھلتے تھے نہ گھر۔ میری سابقہ حالت کو دیکھتے ہوئے کیس بھی آنا کم ہو گئے تھے۔ گویا لوگوں کا میری ذہانت پہ سے اعتماد اٹھ گیا تھا۔ گھر بیٹھے بیٹھے کھاتے رہنے سے روزی کے لالے پڑ گئے تھے۔ مجھے بچوں کے مستقبل کی خاطر کمانا تھا۔ میں خود کو ذہنی طور پہ تیار کرنے لگا۔ فائزہ کو بھلانے کی کوشش کرتا تو ایسا لگتا جیسے میں اسے بے وفائی کر رہا ہوں۔ ضمیر عجیب کچوکے لگاتا رہتا۔ پھر میں اس کی بہت سی تصاویر لے کر بیٹھ جاتا اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا۔ سب لوگ مجھے چھوڑ کر رفتہ رفتہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر میری ہمدردی میں بچوں کے ننیال والے بچوں کو اپنے گھر لے گئے۔ وقفے وقفے سے سب نے اپنے اپنے گھروں میں رکھ کر بچوں کو واپس میری طرف لوٹا دیا۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بچوں کے اسکولوں سے شکایات آنی شروع ہو گئیں، پھر آس پڑوس سے شکایات، پھر عزیز و اقارب نے منہ پر صاف صاف کہنا شروع کر دیا کہ ماں کے مرتے ہی بچے نہ باتوں کے رہے نہ لاتوں کے۔ جہاں جاتے شکایات کی گز گز بھر لسٹیں ساتھ ہوتیں۔ میرا سن سن کر دماغ چکرا گیا کہ یہ میری ہی اولاد ہے یا کسی مداری کی۔ اپنا غم بھلا کر میں نے بچوں پر توجہ دینی شروع کی۔ بچے اپنی ماں کے تربیتی تمام سبق بھلا چکے تھے۔ انہیں پھر سے انسان کے بچے بنانے کے لیے سخت محنت کی ضرورت تھی۔ پھر اتنی ہی سخت محنت کی ضرورت میرے پروفیشن کو تھی اور اتنی ہی میرے گھر کو۔ میں ایک انسان اور اتنی ذمہ داریاں، بجا کہ یہ ذمہ داریاں زیادہ نہ تھیں اگر بچے میرے ساتھ تعاون کرتے۔ ہر وقت بچوں کے ساتھ سر کھپانا، پھر اپنے کام کے ساتھ اتنی ہی سر کھپائی، جلد ہی میرا مزاج تلخ ہو گیا۔
سر دھڑ کی بازی لگا کر میں نے اپنے 2 عدد سپوت اور 1 عدد سپوتنی کو کنٹرول کر تو لیا، لیکن میری طبیعت میں چڑچڑاہٹ اور غصہ بہت آ گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں خود کو گدھا محسوس کرنے لگا۔ بچے میرے سامنے تو دبکے رہتے اور میرے ادھر ادھر ہوتے ہی وہی کام کرتے جس سے میں منع کرتا یا جس سے مجھے شدید نفرت ہوتی۔ میری طبیعت کی تلخی اور بیزاری سے میرے حلقے میں یہ مشہور ہو گیا کہ غم تنہائی سے میں ایسا ہو گیا ہوں۔ غم تنہائی کا ماتم تو میں جب کرتا جب میں اکیلا ہوتا یا میری اولاد نے مجھے میرا دکھ زیادہ محسوس کرنے دیا ہوتا۔ مجھے فائزہ سے زیادہ اپنی اولاد کا دکھ گھائل کیے دیتا تھا۔ بعض اوقات تو میرا جی چاہنے لگا تھا کاش اس روز ہم بچوں کو ان کے ننیال نہ چھوڑ کر آتے، اپنے ساتھ ہی لے کر چلتے۔ فائزہ اللہ کو پیاری نہ ہوتی، اس حادثے میں بچے اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ بچوں سے تنگ آ کر میری سوچ اس حد تک پہنچ گئی تھی۔ پھر کبھی سوچتا کاش میں ہی مر جاتا، فائزہ اور بچے یوں ہی رہتے۔ اس میں میری سوچ کا بھی کیا دوش؟ بچوں نے مجھے عاجز ہی اتنا کر دیا تھا۔ زندگی سے اس قدر دل برداشتہ ہو کر میں پیروں گھر نہ آتا، لیکن بہرکیف گھر تو مجھے آنا ہی ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا، ایک نیا نقصان میرا استقبال کر رہا ہوتا۔ یا ابھی میں اپنے محلے میں داخل بھی نہ ہوتا تھا کہ پڑوسی میرے انتظار میں میری اولاد کی خامہ فرسائی کے لیے کھڑے ہوتے۔ پھر جب میں اپنے بچوں سے پوچھ گچھ کرتا تو وہ مجھے اتنی چکر پھیریاں دیتے کہ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگتیں۔ ایک اچھا وکیل ہونے کے باوجود میں اپنی زندگی کا مقدمہ دن بدن ہارتا جا رہا تھا، اور اب صرف یہی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے زبان کا نہیں ہاتھ کا استعمال کروں، اور یہ ترکیب کچھ کارگر ثابت ہو رہی تھی۔ میاں جی کو میری اس حرکت کا علم ہوا تو وہ مجھ پہ سخت ناراض ہوئے۔ میاں جی نہ صرف میرے سینئرز میں شمار ہوتے تھے، گو کہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے، بلکہ ان کا شمار میرے محسنوں اور پیاروں میں بھی ہوتا تھا۔ کہنے لگے، شعیب یہ بہت بری عادت ہے کہ تم اپنے بچوں کو مارنے لگے ہو۔ بچے تو معصوم پھول ہوتے ہیں، انہیں پیار سے سمجھاؤ سمجھ جائیں گے۔ میں پہلے ہی تپا بیٹھا تھا۔ ایک تو گھر سے ان ناہنچاروں کی وجہ سے بغیر ناشتے کے آیا تھا، دوسرے جو کیس مجھے آج ملنا تھا وہ بھی دیر سے آنے کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میاں جی بچے پھول اس صورت میں ہوتے ہیں جب وہ معصوم ہوں۔ اپنی اولاد کو دیکھ دیکھ کر میرا تو بچوں کی معصومیت سے ایمان اٹھتا جا رہا ہے۔ اگر میں اپنی اولاد پہ اتنی بھی سختی نہ کروں تو وہ اس شہر میں تو کیا پورے پاکستان میں فتنہ پھیلا دیں۔ اب تو وہ اس تخریب کاری کی بدولت محلے بھر میں اتنی شہرت حاصل کر چکے ہیں کہ ہر واردات کا الزام انہی پہ آتا ہے، چاہے جائے وقوع پہ ہوں یا نہ ہوں، سب انہی پہ شک کرتے ہیں۔ میاں جی میری اس بات پہ مسکرا دیے، پھر کہنے لگے، شعیب تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے میاں جی کی طرف دیکھا اور پھر بیزاری سے دوسری طرف نگاہیں پھیر لیں۔ دنیا کی کسی بھی رنگینی میں اب میرا جی نہیں لگتا تھا۔ پھر دوسری شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنی پیاری بیوی کی انمول محبت اپنے سینے میں دفن کیے پھرتا ہوں۔ میاں جی نے میری بیزاری کو دیکھا اور مجھے سمجھانے والے انداز میں بولے، شعیب تمہارا گھر ادھورا ہے، تم جتنی بھی محنت کر لو فائزہ کی کمی پوری نہیں کر سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تم سے باغی نہ ہوں اور اچھی تربیت حاصل کریں تو ایک عورت کا وجود تمہارے گھر کے لیے لازمی ہے۔ میں نے اکتائی ہوئی نگاہ سے میاں جی کی طرف دیکھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے آج مجھے پہلی بار ہی آفر کی تھی، بلکہ کچھ عرصہ سے وہ مجھ پہ خاص دباؤ دے رہے تھے۔ میری ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کئی بار مجھ سے کہا تھا، انسان اور مشین میں بہت فرق ہوتا ہے شعیب، اگر تم چاہتے ہو کہ تم دل جمعی سے اپنا روزگار چلا سکو تو اپنے ذہنی سکون کی طرف توجہ دو، اور یہ ذہنی سکون سوائے ایک عورت کے تمہیں کہیں نہیں مل سکتا۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں ان کی گود میں سکون تلاش کرتا، اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتا۔ فائزہ کی ماں حیات ہوتی تو شاید میری تکلیف اتنی نہ ہوتی۔ یہ ہم دونوں کی بدقسمتی تھی کہ ہم دونوں کے ہی والدین حیات نہیں تھے، یہ اب میں اکثر سوچنے لگا تھا۔ پھر دوسری عورت کا تصور میرے لیے بے حد ضرر رساں تھا۔ بھلا فائزہ کی جگہ بھی کوئی لے سکتا ہے؟ میں نے میاں جی کی طرف دیکھ کر کہا، میاں جی ضروری نہیں ذہنی سکون ایک عورت ہی عطا کرے، اگر میری اولاد میرے ساتھ تعاون کرے تو میں آپ کو بہت خوش اور مطمئن نظر آؤں۔ آپ یا سب لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ فائزہ کے نہ ہونے کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا ہوں؟ وہ دکھ تو تا دم میری رگوں میں تیرتا رہے گا۔ اس دکھ میں کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنا نہیں چاہتا۔ مجھے تو جیتے جی میری اولاد مار رہی ہے، انہیں دیکھ دیکھ کر کٹتا رہتا ہوں میں دن رات۔ میں نے دکھ و بیچارگی سے کہا۔ تو میاں جی اپنی ازلی شفقت سے مسکرائے، پھر بولے، تم وکیل ہو اور وکیل بڑے زیرک فہم ہوتے ہیں، لیکن تم پھر بھی نہ سمجھی کی باتیں کر رہے ہو۔ زندگی میں تم نے بہت سارے ایسے کیس لڑے ہوں گے جہاں بچے تعلق کی زنجیر بنے رہے ہیں، دو فریقین کے درمیان باوجود نفرتوں کے مفاہمت محض و محض بچوں کی بنیاد پہ ہوئی ہوگی۔ بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر کسی ایک کو اپنے ہدف سے ہٹنا ہی پڑتا ہے۔ تم صرف اپنے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟
بچوں کے بارے میں بھی تو سوچو، کیا انہیں ماں کی ضرورت نہیں ہے؟ آخر زندگی ایسے کیسے گزرے گی؟ تم بچوں کی خواہشات پوری کر سکتے ہو، ان کے لاڈ نہیں اٹھا سکتے، کہ لاڈ صرف ماں اٹھاتی ہے۔ تم انہیں نرم بستر دے سکتے ہو مگر لوری نہیں، تم انہیں کھانا کھلا سکتے ہو لیکن لذیذ نہیں، تم ان کی پرورش کر سکتے ہو لیکن تربیت نہیں۔ اگر تم یہ سب کر سکتے تو تم آج اتنے بے حال اور بدلے ہوئے مزاج کے نہ ہوتے۔ بچے بھلا تم سے کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ناسمجھ اور معصوم۔ گھر کو سمجھنے والی آ گئی تو بچوں کی ناسمجھی اور تمہارا پاگل پن جاتا رہے گا۔ دل سے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے رزق کما سکو گے، بچے تم سے قریب بھی رہیں گے اور تمہارا گھر بھی مکمل ہو جائے گا۔ میاں جی کی اس لمبی چوڑی بات میں سے صرف مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ بچے مجھ سے قریب رہیں گے، ورنہ دن رات میں ان پہ یوں ہی غراتا اور دھمکاتا رہا تو وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ بے شک یہ سب کچھ میں ان کے بھلے کے لیے ہی کر رہا ہوں، لیکن بچے تو واقعی ناسمجھ ہوتے ہیں۔ میرے بچے اگر مجھ سے باغی ہو گئے تو میں کیا کروں گا؟ اس خیال نے میرے اندر تک سنسنی دوڑا دی۔ آخر بچوں کو پیار کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے، ماں انہیں تحفظ بھی دے گی اور پیار بھی۔ کبھی وہ بچوں پہ ناراض ہوگی تو میں بچوں کو پیار دوں گا، اور کبھی میں ناراض ہوا تو وہ اپنی آغوش میں سمیٹ لے گی، میرا گھر بنا رہے گا۔ بچے زندگی کے ہر میدان میں اعتماد سے قدم رکھیں گے اور میں بھی یکسوئی سے اپنا کام جاری رکھ سکوں گا۔ رات گئے تک میں میاں جی کی باتوں پر غور و خوض کرتا رہا۔ میری تو کل کائنات میرے بچے ہی ہیں، اور میں نے ان کے بھلے کے لیے دل میں مثبت ارادہ کر لیا۔ اگلے روز میاں جی سے اس موضوع پہ پھر سے بات ہوئی۔ میری رضامندی پہ میاں جی بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، اچھا کیا تم نے جلد فیصلہ کر لیا؟ اولاد اور دولت انسان کے لیے کڑی آزمائش ہوا کرتی ہے، اچھے شریک سفر کے ساتھ اس آزمائش سے نپٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ کہہ کر تھوڑا سا مسکرائے تھے، میں بھی خفیف سا ان کے ساتھ تائیداً مسکرایا تھا۔ ایسا ہے کہ آج ہی اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں، یا کہو تو شادی دفتر چلیں۔ ویسے تمہارے خاندان میں بھی تو لڑکیاں ہوں گی؟ انہوں نے میری طرف دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا تو میں کچھ فکرمند سا ہو گیا، میرا دل اچانک ڈوبنے لگا تھا۔ کیا بات ہے شعیب، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہیں میری حالت دیکھ کر تشویش لاحق ہوئی۔ میاں جی میں یہ قدم اپنی اولاد کی خاطر اٹھا رہا ہوں، کیا کوئی بھی لڑکی میرے بچوں کو ماں کی محبت دے سکے گی؟ میاں جی نے میری بات پہ اپنا نرم و ضعیف ہاتھ رکھا، پھر اسے سختی سے دباتے ہوئے بولے، دنیا میں اچھے انسانوں کی کمی نہیں ہے، خدا نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ قبل از وقت دل میں وسوسے پیدا کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، انتخاب کرتے وقت ہم خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ پھر تم وکیل ہو، اور وکیل اپنی دانشوری سے ہر معاملے کو سلجھا لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے دوسری شادی کے بعد تمہیں روایتی مسائل کا ہرگز سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے میاں جی کی باتوں سے کچھ توقیت ملی۔ میاں جی کہہ رہے تھے، جو بھی صورتحال ہے اسی معاملے کو سامنے رکھ کر دوسرے فریق سے معاملہ طے ہوگا، تاکہ بعد میں رنجشیں نہ بڑھیں۔ اخبار کے صفحہ رشتہ درکار ہے میں جیسے ہی میرا اشتہار لگا، دوستوں نے میرا بینڈ بجا دیا۔ پھر اشتہار کی صورتحال دیکھتے ہوئے جس قسم کے لوگ مجھ سے آ کر ملے، میں ہوا میں معلق ہو گیا۔ میرے رشتے کے ساتھ 3 عدد بچوں کے نام اور عمروں نے لوگوں کی نظر میں مجھے جانے کیا سے کیا بنا دیا تھا کہ کوئی بھی معقول عورت میرے پاس آ کر نہ پھٹکتی۔ طرح دوستوں کے دل آویز جملے جلتی پہ تیل کا کام کر رہے تھے۔ میری اچھی خاصی چارمنگ عمر ہی تصدیق کا نشانہ بن کر رہ گئی تھی۔ پھر جو لوگ معقول تھے وہ بچوں کو دیکھ کر آگے نہیں بڑھے۔ پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہوتا ہے، انہیں بھی میری اولاد سے بڑے خطرناک قسم کے خدشات لاحق تھے۔ اس وقت سب کو سام سوکھ گیا۔ میری بہت ساری کولیگز تھیں، فرینڈز تھیں، اگر اپنے بچوں کو آج بھی یتیم خانے میں یا دارالامان جیسی جگہ میں ڈلوا دیتا تو مجھے کامل یقین تھا کہ کنواری تو کیا شادی شدہ بھی اپنے شوہروں سے مجھ سے شادی کے لیے طلاقیں لے لیتیں۔ شادی کا نکارہ بجا دینے کے بعد اب چپ ہو کر بیٹھنا میرے لیے انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ آخر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے اخباری اشتہاروں وغیرہ کے سلسلے بند کرا دیے، جس کی بدولت دوستوں کی محفلیں گرما گرم ہو رہی تھیں، اور ماسی بصیرت سے ملا جو اندرون خانہ خاموشی سے رشتے طے کراتی تھی۔ وہ پہلے بھی کئی بار مجھے اپنی خدمات پیش کر چکی تھی، لیکن میرے خوش رویے نے اسے آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ لیکن اب میری پیش قدمی نے اس کے اندر کرنٹ دوڑا دیا۔ مجھ پر بہت واری صدقے ہوئی، کہنے لگی، تو فکر نہیں کر پتر، تیرے لیے تو ایسی سونی کڑی لاؤں گی کہ دنیا جل جل کر مر جائے گی۔ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، تو ایسے ہی خوار ہوا، حکم تو کرتا، تیرے آگے پیچھے لڑکیوں کی لائن لگا دیتی۔ ماسی کی ایسی پیشہ ورانہ باتوں سے میں بالکل نہیں پھولا۔ سنجیدگی سے ماسی کو یاد دہانی کرائی، لڑکی چاہے شکل و صورت سے مناسب ہو لیکن ذرا ٹھیک عمر کی ہو، میچورڈ، سمجھدار، بے شک کم پڑھی لکھی ہو، لیکن گرہستی جانتی ہو، سلیقہ مند ہو،
میری اولاد کو خلوص سے قبول کرنے والی ہو، میرے بچوں کو بوجھ نہ سمجھے۔ ماسی بڑے جوش سے بولی، تو فکر نہ کر، تجھے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ ماسی کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ جس کا کیس ہاتھ میں لے لیتی اسے پایا تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتی تھی۔ کبھی اس نے کسی کو نامراد نہیں لوٹایا تھا۔ میں ماسی کی طرف سے مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ ماسی نے اپنی کوششیں شروع کر دیں۔ ہر روز ماسی کچھ تصاویر اور ان کے کوائف میرے سامنے لا کر رکھ دیتی۔ کوئی بیوہ، کوئی طلاق یافتہ، کوئی قبل از وقت ہی 3-4 بچوں کی اماں۔ یہ سب روزانہ دیکھ دیکھ کر میرا دل متلا گیا۔ ماسی بھی چکر کاٹ کاٹ کر کچھ تھک سی گئی تھی۔ ماسی، یہ تو کیا ہر روز میری دادیوں اور نانیوں کے فوٹو اٹھا لاتی ہے؟ میں نے تھک ہار کر کہا تو ماسی جھٹ بولی، ارے تو نے ہی تو کہا تھا کہ سمجھدار اور ذرا عمر کی ٹھیک ہو، میں تو اسی چکر میں رہی۔ ماسی، ٹھیک عمر سے مراد یہ کہ میری عمر کی ہو، میری باجی کے آپا نہ ہو۔ میں جل کر بولا تو ماسی برا مان گئی۔ تصاویر اکٹھی کرتی ہوئی بولی، تیرا دماغ سٹھیا گیا ہے، جبھی تو ایسی اول فول بک رہا ہے۔ تیری عمر 30-35 سال ہے۔ 30-35 سال کی کون کنواری تیرے انتظار میں بیٹھی ہوگی؟ ماسی کی بات پر میں کچھ شرمندہ ہو گیا۔ اپنی خفت مٹاتے ہوئے بولا، ماسی اتنی عقل تو تیرے پاس بھی ہے۔ میں نے تو صرف تجھے ایک حد بتائی تھی کہ میری عمر سے بڑی نہ ہو، تو اس بات کو ہی لے کر پیٹنے بیٹھ گئی۔ میری بات پہ ماسی میری جانب دیکھ کر بولی، یہ رشتہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں تو نے ایسی پابند کی ہیں مجھ پر کہ میرا سر چکرا گیا ہے۔ پڑھی لکھی بھی ہو، سلیقہ مند بھی ہو، کنواری بھی۔ ماسی میری باتیں زیر لب بڑبڑا کر دہرا رہی تھی۔ پھر وہ چپ ہو گئی تو میں نے ماسی کی طرف دیکھ کر کہا، لگتا ہے ماسی یہ معاملہ تیرے بس کا نہیں ہے۔ ارے معاملہ تو کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اگر تو اپنی ماسی پہ سب چھوڑ دے تو تجھی پہ تو چھوڑا ہے سب کچھ۔ کہاں چھوڑا ہے؟ مہینے سے جوتیاں چٹکھاتی پھر رہی ہوں، پر تیری ناک کے نیچے کچھ آتا ہی نہیں۔ اتنے عرصے میں تو ماسی جانے کتنوں کے ہاتھ پیلے کر کے گھر بسا دیتی۔ ماسی تو خود ہی بتا، جو کچھ تو نے مجھے دکھایا کیا میرے لائق تھی کوئی؟ آخر ایک عالم کی نگاہ مجھ پر لگی ہوئی ہے کہ شعیب ملک دیکھتے ہیں کیا گوہر نایاب تلاش کر کے لاتا ہے، کیا تھو تھو کرائے گی مجھ پر، دشمنوں کے دل میں کیوں چین ڈلواتی ہے مجھے ایسی ویسی مصیبت میں ڈال کر۔ میں نے ماسی کے ٹھنڈے ہوتے جوش کو ابال دیا تو ماسی گہری سنجیدگی سے میری باتوں پہ غور و فکر کرتی ہوئی پھر بولی، سب باتیں چھوڑ، بس مجھ پر اعتبار کر۔ ماسی نے حتمی اور فیصلہ کن بات کی، یہ دیکھنے دکھانے والا چکر ہے نا، اسے ختم کر۔ لڑکی بیاہ کر سیدھی تیرے گھر آئے گی، تیری دہلیز پہ قدم رکھتے ہی تیرے دل میں لڑکی نہ اتر جاوے تو ماسی نہ کہیو۔ بس ماسی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مضبوطی سے کہا تو میں ماسی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا اعتماد نہیں ہے میری آنکھ پہ؟ اسے میرا تذبذب تپا گیا۔ آخر امید ماسی ہی ہے، اگر ہتے سے اکھڑ گئی تو شعیب میاں یوں ہی رہ جاؤ گے۔ میرا دل مجھے اکسا رہا تھا، پھر ماسی میرے لیے مخلص بھی بہت ہے، اچھا ہی فیصلہ کرے گی۔ تھوڑی دیر میں سوچتا رہا، پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے ماسی، یہ کام میں نے تیرے سپرد کیا، پر شرائط جو ہیں نا انہیں نظر انداز مت کرنا۔ ارے بس تو فکر نہ کر، سمجھ تیری بات پکی، اپنے قادر سے بڑھ کر چاہتی ہوں تجھے، ساری عمر دعائیں دے گا مجھے۔ ماسی نے ولہانہ محبت و جوش سے کہا تو میں نے حسب خواہش ماسی کی مٹھی گرم کر دی۔ ماسی اور بھی خوش ہو گئی، پر جاتے جاتے بولی، اپنا انعام تو بہو کے بعد لوں گی۔ میں مسکرا دیا اور وہ ہنستے ہوئے چلی گئی۔ تھوڑے دن کے بعد ماسی آئی تو بہت خوش تھی اور خوشی سے پھولی جا رہی تھی۔ سب معاملات طے کر کے آئی ہوں، بس جلدی سے مٹھائی منگوا کر منہ میٹھا کراتے۔ مجھے ماسی کی اس جلد کارروائی پہ بڑی حیرت ہوئی۔ اب ماسی لڑکی کی تعریفوں میں ردبل سان ہو رہی تھی، کام کرنے کی تو جیسے مشین ہے، صورت ایسی بھولی کہ دیکھ کر پیار آتا ہے، بس سمجھ لے تیری مراد پوری ہو گئی۔ پھر ماسی اپنی ترنگ میں کہنے لگی، جو تاریخ تو منہ سے کہے گا پکی کراؤں گی۔ ماسی کا کام بس یہیں تک، بارات لے کر جانا اور لڑکی لے آنا تیرا کام۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ ماسی بہت مطمئن اور مسرور تھی، مجھے بھی اطمینان ہو گیا۔ میں نے اسے کچھ ٹائم لیا، اگلے روز میاں جی سے مشورہ کر کے تاریخ دے دی۔ اب ادھر کی ذمہ داری میاں جی نے سنبھال لی تھی، یعنی شادی وغیرہ کے انتظامات اور مہمانوں کو بلانے کا سلسلہ، اور ادھر کا کام ماسی کو کرنا تھا۔ ماسی کو میں نے ٹائم دے دیا، ماسی خوشی خوشی چلی گئی۔ اس بار بھی ماسی کی مٹھی میں نے اس کی توقع سے بڑھ کر گرم کی تھی۔ مجھے یہ خدشہ لاحق تھا کہ ماسی مجھے بیچ مزدار میں چھوڑ کر چلی نہ جائے۔ ماسی کے بار بار گھر آنے جانے کی وجہ سے بچوں کو علم ہو گیا کہ ان کا باپ دوسری شادی کرنے کے چکر میں پھر رہا ہے۔ خواہ مخواہ بچوں نے میرے خلاف محاذ قائم کر لیا اور احتجاجاً بھوک ہڑتال کر دی۔ مجھے بچوں سے اس اقدام کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کے ننھیال اور میرے کچھ شکیب ہمسائیوں نے انہیں بھڑکایا ہے
اور سوتیلی ماں کے فوائد و نقصانات سے خوب اچھی طرح سے انہیں واقف کر دیا ہے۔ میرے گھر کو دوزخ بنانے اور مجھے ذہنی طور پر لاچار کرنے کے لیے میرے بچوں کو سازش کے طور پر بھڑکایا گیا تھا۔ میں نے بچوں سے کہا، دیکھو 1-2 روز کے بعد میں یہ بات تم لوگوں سے خود ہی کرنے والا تھا۔ اب چونکہ تمہیں باہر سے معلوم ہو گیا ہے تو میرے لیے اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مجھے ہرگز شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر تم لوگ مجھے اپنی حرکتوں سے مجبور نہ کرتے۔ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کی بھلائی کی خاطر ہی کر رہا ہوں اور مجھے مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے تمہیں مجھ سے بدگمان اور باغی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ لو اس گھر میں جو نیا فرد آ رہا ہے صرف تم لوگوں کے لیے۔ تمہاری بہت ساری ضروریات ہیں جو تمہاری ماں ہی پوری کر سکتی ہے، میں نہیں۔ یہ سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے ہی ہو رہا ہے، اس لیے قبل از وقت اپنے ذہن تیار کر لو تاکہ تم دل سے آنے والے فرد کو قبول کر سکو۔ میں نے بچوں کو سمجھا دیا لیکن بچے نہیں سمجھے۔ ان کا سناٹا اور احتجاج ختم نہیں ہوا۔ بچے میرے غصے اور خفگی سے خوفزدہ رہتے تھے، اس لیے ان کا احتجاج خاموشی چل رہا تھا۔ وہ کسی بھی عورت کو اپنی ماں کی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ اس طرح تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ مجھے آگے کی فکر لاحق ہونے لگی۔ میں نے بچوں کو پیار سے سمجھانے کی بہت کوشش کی، اپنی مجبوری بھی بیان کی۔ میں صرف تمہارے لیے کما سکتا ہوں، گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ سب تمہارے لیے ضروری ہے۔ لیکن بچے نہیں مانے۔ تینوں ایک زبان میں بولے، آپ ہمیں ہاسٹل میں داخل کرا دیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ مجھے بچوں کے نظریات سن کر دلی دکھ ہوا۔ ناچار میں نے میاں جی سے اس موضوع پہ بات کی تو وہ کہنے لگے، دراصل بات یہ ہے کہ تمہارے بچے تمہاری غیر موجودگی کو نعمت سمجھنے لگے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی نئے حکمران کے آنے سے یہ نعمت ان سے چھنے۔ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا۔ بچے خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، انہیں طریقے سے مقید کرنا چاہیے۔ خوشبو اگر ہوا سے دوستی کر لے تو پھر ہاتھ کبھی نہیں آتی۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، میں بچوں کو سمجھاؤں گا۔ نہ تو تمہارا باپ ظالم ہے اور نہ ہی جو عورت آئے گی وہ ظالم ہوگی۔ میں انہیں ماں کی محرومی سے واقف کروں گا تو انہیں خود بخود اس رشتے کی قدر آ جائے گی۔ میرا دل تو بچوں کی صورتیں دیکھ دیکھ کر کٹ رہا تھا، لیکن جب میاں جی نے بچوں کو سمجھایا اور اگلے وقت کے لیے تیار کیا تو بچے ان کی بات سمجھ گئے اور مان گئے۔ اگلے وقت کے تصور سے میں بہت مسرور تھا۔ گھر اور بچوں کی ذمہ داری کا بوجھ جو میرے اوپر سے اتر رہا تھا، پھر بچوں کی تربیت بھی سلیقے سے ہو سکے گی۔ میری خیر موجودگی میں بچوں کو بھڑکانے بھی کوئی نہیں آیا کرے گا۔ بچے بھی ایک دفعہ شرارت کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا موجود ہے۔ بے شک میں اسے اجازت تو نہیں دوں گا کہ وہ میرے بچوں پہ ہاتھ اٹھائے، لیکن اس کی عزت اور رعب بچوں پہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچے نچلے ہی رہیں۔ میں خود آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ پھر جلد ہی وہ وقت آ گیا جب مختصر مہمانوں اور 3 عدد بچوں کے ہمراہ میں بارات لے کر گیا اور اسے بیاہ کر لے آیا۔ وہاں نہ تو عمارت تھی اور نہ ہی کروفر، جہیز بھی بہت مختصر اور سادہ تھا۔ مجھے ان چیزوں کی قطعاً پرواہ نہ تھی اور نہ ضرورت، بس اسے دل کا اچھا ہونا چاہیے۔ سب کچھ میرے گھر میں پہلے سے موجود تھا، حتیٰ کہ بچے بھی۔ میری دعا تھی کہ خدایا مجھے اب اولاد بھی نہ دینا، یہی پل جائیں تو تیرا بڑا کرم ہوگا تاکہ میں فائزہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ دلہن کے گھر آنے کے بعد مہمان گھر سے رخصت ہو گئے۔ مہمانوں کو رخصت کر کے جب میں فارغ ہوا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں بچوں کے کمرے میں گیا تو بچے بے سوچ سو رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ میں پہلے بچوں کا تعارف اس سے کرا دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن بچوں کو سوتا دیکھ کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ تھکاوٹ تو مجھے بھی بہت ہو رہی تھی کہ آنے اور جانے کا لمبا سفر طے کیا تھا، پھر سب مہمانوں کی میزبانی بھی مجھے ہی کرنا پڑی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ بس پڑھ کر سو جاؤں، لیکن وہ بھی تو لمبا سفر طے کر کے آئی تھی، بالکل اجنبی ماحول اور نئی جگہ میں۔ پھر کوئی خاتون بھی گھر میں ایسی نہیں تھی جو اسے آرام وغیرہ کرا دیتی یا تھوڑی بہت گھر کے بارے میں واقفیت دے دیتی۔ جانے اس نے کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں۔ میں اس اجنبی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ابھی کچھ دیر قبل میری زندگی میں آئی تھی اور میری دوسری شریک سفر بنی تھی۔ ماسی نے بتایا تھا کہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہے پر ہے سادہ اور بھولی بھالی، جس طرح کہو گے اس طرح ہی کرے گی، کبھی تمہیں اس سے شکایت نہیں ہوگی۔ ہاں نام بھی تو بتایا تھا ماسی نے، بھلا کیا نام تھا؟ گلزارہ۔ میں نے اپنی یادداشت پر ایسے ہی دھیان دیا اور اس نام سے بڑا پیارا سا تصور میری آنکھوں میں اتر آیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی فائزہ کا سراپا میرے ذہن پہ چھا گیا۔ کیا میں فائزہ سے بے وفائی کر رہا ہوں؟ میں جو اس کی محبت کا دم بھرتا تھا اس کے مرتے ہی بیاہ رچا لیا۔ کیا یہی سچی محبت تھی میری؟ میرا ضمیر مجھے کچوکے لگا رہا تھا۔ میں اپنے خیالات سے چونکا اور پھر خود کو جتلانے لگا۔ میں فائزہ سے اب بھی محبت کرتا ہوں۔ گلزارہ کا وجود تو صرف ایک نسوانی پیکر ہے،
ایسا پیکر جس کی ہر گھر کو ضرورت ہوتی ہے، اور میرے گھر کو بھی ایک عورت کے وجود کی ضرورت تھی۔ میں انہی لایعنی سوچوں میں مبتلا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوتے میرا دل اچانک مچلا۔ نہ صرف گھر مکمل ہوا ہے بلکہ تم بھی تو مکمل ہو گئے ہو۔ اس خیال نے میرے اندر گدگدی مچا دی۔ میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ قدرت کی ستم ظریفی تھی یا ذرا نوازی؟ زندگی میں یہ حسین موڑ دوسری بار آ رہا تھا۔ میں نے کمرے میں بڑی ترنگ سے قدم رکھے۔ سامنے ہی بیڈ پہ نگاہ پڑی۔ وہ بیڈ پہ موجود نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ شاید وہ باتھ روم میں ہو۔ اس خیال کے تحت میں باتھ روم کا دروازہ دیکھنے کے لیے بڑھا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ میں نے تھپتھپایا، کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے دروازہ کھول کر جھانکا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے بڑی تشویش ہوئی۔ ڈریسنگ روم میں جھانکا، وہ بھی خالی تھا۔ یکا یک میں فکرمند ہو گیا۔ تیزی سے واپس کمرے سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ یکا یک کوئی بھاری سی چیز میری پشت پر آ کر پڑی اور میری چیخ نکل گئی۔ بس ایک لمحے کی کارروائی تھی۔ نسوانی ہنسی کی آواز پر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ حیران و ہراساں میں ایڑیوں کے بل گھوم گیا۔ وہ بے تحاشا ہنسے جا رہی تھی۔ ہنستے ہنستے وہ جیسے پاگل ہونے والی تھی۔ میں نے پوری آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ سرخ قرارہ سوٹ میں بلا شک وہ میری دلہن ہی تھی۔ جانے اس نے کس اونچائی سے چھلانگ لگا کر بلا کی طرح مجھ پر حملہ کیا تھا کہ میرا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈر گئے، ڈر گئے، ڈر گئے۔ اب وہ ہنسی کے ساتھ ساتھ تالیاں پیٹ کر مجھے ڈرا کر بڑی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی اس بے تکی اور بیہودہ حرکت پر میں بری طرح تپ گیا۔ ایک بار پھر پوری آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت ہی کم عمر اور کم سے نظر آئی۔ پھر اس کی یہ بچکانہ حرکت اور بچکانہ انداز میرے اعصاب پر ایٹم بم کی طرح گرے۔ اسے یکا یک میری سنجیدگی کا احساس ہوا تو ایک دم سے چپ ہو گئی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور وہ خوفزدہ ہو گئی کہ میں اسے گھور رہا ہوں۔ جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور بھاگی بھاگی گئی اور جا کر اچھے بچوں کی طرح بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ پھر میرے دیکھتے دیکھتے لمبا سا گھونگھٹ آگے کی طرف نکال لیا۔ گھونگھٹ کو میں آگے کی طرف کھینچتا دیکھ رہا تھا۔ اس رفتار سے گھونگھٹ آگے کی طرف کھینچا جاتا تھا کہ ساری پشت پیچھے کی خالی ہو گئی۔ اس لال پنجرے کو دیکھ کر میرے حواس معطل ہو گئے۔ میں صدماتی کیفیت میں صوفے پر ڈھہ گیا۔ کئی لمحے میں یوں ہی بیٹھا اپنی تقدیر پہ ماتم کرتا رہا۔ ماسی بصیرت، یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں حالت غم میں تھا کہ جانے وہ کب اٹھی اور لپک جھپک کر میرے لیے پانی لے آئی۔ اے جی، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ پانی پی لیں۔ اس نے ہمدردانہ خدمات پیش کیں۔ اس اجڑ رنگیلی چیز کا انداز تکلم تو اور بھی وجد آفرین تھا۔ جب میں نے اس کے ہاتھ سے پانی نہیں لیا تو وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ وہ اٹلا کر بول رہی تھی۔ ہم نے تو آپ کو خوش کرنے کے مارے ایسا سب کیا تھا۔ او مائی گاڈ! اس کے الفاظ پر میں نے سر پکڑ لیا۔ ہائے اللہ، کیا سر میں درد ہو رہا ہے! اب آپ پریشان نہیں ہونا۔ وہ بڑی اپنائیت و فکرمندی سے بول رہی تھی۔ ہمیں ماسی جی نے سب بتا دیا تھا۔ آپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اس لیے آپ اداس اداس رہتے ہیں۔ پھر آپ کو بچوں کا بھی بڑا غم ہے، اسی مارے آپ نے دوسری شادی کی ہے۔ یوں ہی ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کھیل کھیلا تھا کہ ہم اس الماری پر چڑھ گئے۔ جب آپ کمرے میں آئے تو ہم اوپر بیٹھے سب دیکھ رہے تھے۔ پھر جب آپ ہمیں ڈھونڈ کر جانے لگے تو ہم نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ قسم، ہمارا آپ کے اوپر گرنے کا ارادہ نہیں تھا، بس پیچھے سے ہاؤ کرتے۔ مگر آپ دروازہ کھولنے کے لیے پیچھے ہوئے تو ہم آپ کے اوپر آ گرے، اور بس آپ زیادہ ڈر گئے۔ اس نے شرمندگی سے اپنی صفائی پیش کی تو میں نے اس کی عظیم اردو زبان سے متاثر ہو کر جھٹ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز ڈونٹ ٹاک ٹو می۔ یہ میرے ضبط کی انتہا تھی۔ جی؟ وہ دیدے اور حلق پھاڑ کر بولی۔ مطلب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ مہربانی سے جا کر سو جائیے آپ۔ میں نے عاجزی و آہستگی سے گزارش کی۔ وہ میری گزارش پر اٹھ گئی، پھر جاتے جاتے پلٹ کر بولی، آپ نہیں سوئیں گے؟ جب نیند آئے گی سو جاؤں گا، میں نے چھٹکارا پانے والے انداز میں کہا، اور صوفے پہ شوق کی کیفیت میں لیٹ گیا۔ شعیب ملک آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکے ہو۔ تھکاوٹ اور رات دیر سے سونے کی وجہ سے میری آنکھ صبح دیر سے کھلی۔ جانے کیوں رات بھر میں یہ محسوس کرتا رہا تھا کہ میں ریل کی پٹری کے پاس سو رہا ہوں، اور جیسے ہی آنکھ کھلی یوں لگا جیسے ریل گاڑی وصل دے رہی ہے۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ کافی دیر تک غور و فکر کرتا رہا کہ یہ آوازیں کس قسم کی ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں۔ آواز کا تعاقب کرتے ہوئے میں آگے کی طرف بڑھا تو اس کے بستر کے قریب جا کر میں جھٹکے سے رک گیا۔ وہ زور و شور سے خراٹے لے رہی تھی۔ ابھی میں اس نئے صدمے سے دوچار ہوا جاتا تھا کہ دروازہ دھڑ دھڑ پٹ گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بچوں نے باہر جلوس نکالا ہوا تھا۔ پاپا، شدید بھوک لگ رہی ہے، کیا آج ہمیں ناشتہ نہیں ملے گا؟ بچوں کا احتجاج بجا تھا۔ ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ تم لوگ چلو، میں ابھی آتا ہوں۔
میں بچوں کو ٹرخا کے کمرے میں آیا، جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا، تولیے سے منہ صاف کرتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالی۔ وہ چاروں خانے چت بے سود پڑی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ ماسی بصیرت نے جانے کس جنم کی دشمنی مجھ سے نکالی تھی، حالانکہ میں نے ماسی کو خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پھر بھی اس نے یہ صلت دیا تھا۔ میں بال بنا کر کمرے سے چپ چاپ نکل آیا، جاتے جاتے پکڑ کر اسے ہلا دیا تھا کہ وہ جاگ جائے گی، لیکن اس نے ایک کلاوازی نما کروٹ لے کر ادھر سے رخ موڑ لیا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، بچوں کو ناشتہ بنا کر دیا، خود گرم گرم چائے زیر مار کی۔ ابھی ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ دوست احباب شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ کافی دیر تک میں فون پر مصروف رہا۔ بچے ناشتہ کر چکے تھے۔ کام کے لیے اجو نامی لڑکا رکھا ہوا تھا، وہ بھی اپنے وقت پر آ گیا اور اس نے اپنا روزمرہ کا کام شروع کر دیا۔ اس سے پہلے لوگوں کا تانتا بنتا، بچوں کی ملاقات اس سے بہت ضروری تھی۔ اسی خیال کے تحت میں کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سختی سے ہلایا تو وہ کسمسا کر اٹھ بیٹھی، پھر زوردار قسم کی انگڑائی لی۔ انگڑائی کے بعد اس کی نیند اتری تو اسے میری موجودگی کا احساس ہوا، اور جیسے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اس نے جلدی سے پہلی ٹانگیں سمیٹ لیں اور ادھر ادھر پریشان نگاہوں سے دوپٹہ تلاش کرنے لگی، جو پورے بستر پر کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں اس کی حرکتوں پر رات سے بری طرح تپ رہا تھا۔ وہ جی میرا دوپٹہ نہیں مل رہا، میری بات سن لو، دوپٹہ بعد میں ڈھونڈ لینا۔ میں نے اسے صفحے کی طرف بلایا۔ وہ جی میں دوپٹہ ڈھونڈ لوں پھر آپ کی بات سنوں گی، بنا دوپٹے کے شرم آتی ہے جی مجھے۔ اس کے لجانے اور شرمانے پر میری جان جل کر راکھ ہو گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے بستر کے قریب آ گیا۔ دوپٹہ بیٹھ کے نیچے ہی پڑا تھا۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کر اس کے منہ پہ مارا، پھر اس کی طرف سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر بولا، رات بھر تمہیں میرے کمرے میں رہنے سے شرم نہیں آئی اور ایک دوپٹہ نہ ہونے سے شرم آ گئی؟ اسے میری بات بہت بری لگی، دوپٹہ اپنے اوپر پھیلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنیں جی، آپ میرے شوہر ہیں، کسی نامحرم کے پاس تو نہیں تھی میں، بھلا آپ نے یہ بات کیوں کہی مجھے؟ دیکھو میں فالتو کسی بحث میں نہیں پڑ رہا، بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، منہ ہاتھ دھو کر اپنا حلیہ بدل لو، ہلکے سے رنگ کا کوئی سادہ سا سوٹ پہن لینا، میک اپ تھوپنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کے ہونٹوں پہ لال چنگاڑتی لپسٹک کو دیکھ کر کہا، جو پھیل کر لبوں سے گالوں تک جا رہی تھی۔ کاجل کی بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ بچوں سے ملاقات کا سن کر ایک دم سے خوش ہو گئی۔ ہائے اللہ، بچے کہاں ہیں؟ بڑے خراب ہیں، آپ ملوائے ہی نہیں آپ نے مجھے۔ دیکھو زیادہ مچلنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی سنجیدگی سے بچوں سے ملنا ہے، کوئی فالتو بات نہیں کرنی، اور کوئی بھی دن بھر تم سے ملنے کے لیے آئے کسی سے زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال تمہارے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، باقی فیصلہ ماسی بصیرت کے آنے کے بعد ہوگا۔ میں نے اسے گھرک کر کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد آ کر میں نے کمرے میں جھانکا تو وہ ہلکے فیروزی رنگ کے پلین سوٹ میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل صاف شفاف تھا، گھنے سنہری ریشمے بال کونیوں تک آ رہے تھے۔ وہ مجھے رات والی گلزارہ سے یکسر مختلف اور اچھی لگی۔ اس کے خوبصورت نین نقش اور گلابی سفید رنگت بغیر میک اپ کے بہت حسین اور پرکشش نظر آ رہے تھے۔ یقیناً وہ 15 یا 16 سال کی ہوگی، لیکن اس کی اٹھان اچھی تھی، قد بھی لمبا تھا اور جسم بھی گداز بھرا بھرا تھا۔ مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں اٹھلا کر بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کے اٹھلانے سے میرا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو، دیکھ لو کیسی لگ رہی ہو۔ میں نے دانستہ اس کی تعریف نہیں کی کہ کہیں وہ مچل کر میرے کندھوں پہ ہی نہ جھولنے لگ جائے۔ اس نے منہ بسور لیا، چلو باہر چلتے ہیں۔ میں نے اس کے موڈ کی قطعاً پرواہ کیے بغیر کہا اور اسے اپنی ہمراہی میں باہر لے آیا۔ بچوں نے میرے سکھائے ہوئے احکام کے تحت اسے سلام کیا تو اس نے بڑے خوش ہو کر بچوں کو سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے باری باری بچوں کا تعارف اس سے کرایا۔ ہمارا سب سے بڑا بیٹا مراد ہے، یہ حمزہ ہے اور یہ ہماری بیٹی نوشین ہے، اور بچوں یہ تمہاری ممی ہے، ہم اپنا تعارف خود کرائیں گے۔ وہ ایک دم سے مچل گئی۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا جو بڑے شوق و دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، حالانکہ دیکھنے والی چیز تو وہ رات کو تھی۔ بس اتنا ہی تعارف کافی ہے کہ یہ تمہاری ممی ہے، میں جھٹ درمیان میں بولا۔ جانے اس نے کس انداز سے اپنا تعارف کروانا تھا کہ وہ میری بات پہ منہ بسور کر رہ گئی۔ بچوں کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش جھلکی تھی اور کچھ متاثر بھی نظر آ رہے تھے۔ دن کے 11 بج رہے ہیں، تم ناشتہ کر لو، پھر ملنے ملانے والے آ جائیں گے، میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ساتھ ہی اجو کو آواز لگائی کہ وہ بیگم صاحبہ کے لیے ناشتہ تیار کر دے۔ بیگم صاحبہ کے لقب پہ اس نے گردن اکڑا لی۔ غرور اور اطراحٹ کی جھلک اس کے چہرے سے صاف عیاں ہو رہی تھی۔ اجو رہنے دو، ہم اپنا ناشتہ خود تیار کریں گے،
وہ بڑی تمکنت سے بولی تو بچے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھی کھی کرنے لگے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کس بات پر ہنس رہے ہیں۔ وہ اسی ادا سے کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی اور میں بچوں کی آنکھوں میں تصدیق و شرارت کے دائرے پھیلتے اور سکڑتے دیکھ رہا تھا۔ یہاں کی ہر چیز اس کے لیے نئی اور عجوبہ تھی، یہاں تک کہ رات تک اس نے مجھے بے پناہ عاجز کر دیا، ہر چیز کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات کر کے، حتیٰ کہ میرا جی چاہنے لگا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ سچ شکر کہ کوئی ملنے ملانے والا نہیں آیا تھا، ورنہ میری کیا عزت رہ جاتی۔ سارا دن میری نگاہیں بیرونی دروازے پر لگی رہیں۔ سب سے زیادہ مجھے ماسی بصیرت کا انتظار تھا، جسے اپنا انعام لینے کے لیے ضرور آنا تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ پھر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بچے خاموشی سے اس کا تجزیہ کر رہے تھے۔ اب اس سے کوئی غلطی ہوتی یا غلط تلفظ بولتی تو بچے نہ ہنستے تھے نہ اور نوٹس لیتے تھے۔ جہاں مجھے اس بات پہ اطمینان ہوا، وہاں شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ میں بچوں کے لیے کیا عظیم الشان چیز لے کر آیا ہوں۔ رات تک میرا دماغ اتنا تھک چکا تھا کہ میں لاؤنج میں ہی بستر لگا کر سو گیا۔ وہ سب جب ٹی وی پروگرامز دیکھ کر فارغ ہوئے تو بچے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے مجھے جگایا تو میں اٹھا نہیں، جبکہ میں نیم جاگ رہا تھا۔ کافی دیر کوشش کے بعد وہ جھنجھلا کر کمرے میں چلی گئی اور میں لمبی تان کر سو گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ چیخو پکار پر میری آنکھ کھل گئی۔ لائٹ چلی جانے کی وجہ سے نہ کچھ دکھائی دیتا تھا اور نہ سجھائی۔ میں پریشان ہو کر اٹھ بیٹھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف بچوں کی چیخو پکار، ایک طرف گلزارہ کی دھنسی دھنسی خوفزدہ آوازیں۔ ایک لمحے کو تو مجھے ایسا لگا جیسے گھر میں کوئی گھس آیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا، ٹارچ تلاش کی۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کمرے میں پہلے جاؤں۔ دونوں طرف کی چیخیں دل دہلائے دیتی تھیں۔ اندھیرے میں اس کا دم گھٹتا تھا اور جیسے ہی لائٹ گئی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیرونی دروازے کی طرف جست لگائی، لیکن دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دروازے کے دونوں پٹ باوجود زور آزمائی کے جوں کے توں تھے۔ ہائے میں مر گئی، کس نے تالا لگا دیا دروازے میں؟ وہ بری طرح چیخے جا رہی تھی۔ میں تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، ٹارچ مار کر ادھر ادھر دیکھا، وہ بستر پر نہیں تھی۔ مجھے سخت جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اچانک ہی میری نگاہ سامنے پڑی۔ وہ وارڈروب میں گھسنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ گلزارہ، میں نے اسے آواز دی، لیکن اس نے سنا نہیں، بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگاتی رہی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کا رخ پلٹا، لیکن وہ وارڈروب کی طرف دوڑی جاتی تھی۔ میں اس کی اس بے ہودگی پر بری طرح تپ گیا۔ بالآخر میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر سختی سے اپنی طرف موڑا اور اس کے منہ پر ایک زوردار دھپٹ دے مارا، جس سے اس کا حلق بند اور آنکھیں کھل گئیں۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں پر روشنی ماری تو اسے ہوش آ گیا۔ کیا کر رہی تھی تم یہ؟ میں نے غرا کر پوچھا، تو وہ خوف سے مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے جھنجھلا کر خود سے اسے علیحدہ کیا۔ کیا ہو رہا تھا یہ؟ وہ جی اندھیرے میں ہمارا دم گھٹتا ہے۔ ہم باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے، پر دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ مائی گاڈ، میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ دروازہ نہیں، الماری تھی جس میں سے تم باہر آنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جی، وہ ایک دم سے شرمندہ ہو گئی۔ کچھ دیر قبل اندھیرے سے اس کی جان اب تک کانپ رہی تھی۔ غالباً وارڈروب کو اس نے اندھیرے میں بیرونی دروازہ سمجھا تھا۔ غصے میں ٹارچ اس کے پاس پھینک کر باہر آ گیا۔ اب مجھے بچوں کو چپ کرانا اور نئے سرے سے سر پھوڑنا تھا۔ یقیناً وہ اسی کی چیخو پکار پر خوفزدہ ہو کر اٹھے ہوں گے۔ رات بھر ذہنی کوف سے دوچار ہونے کے بعد میرا فیصلہ یہی تھا کہ مجھے صبح سب سے پہلے ماسی بصیرت سے ملنا ہے اور اس سے حساب کتاب صاف کرنا ہے۔ لیکن ابھی ناشتے سے بھی فراغت نہیں ہوئی تھی کہ میاں جی آ گئے۔ وہ اپنے گھر شام کے کھانے پر مدعو کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا پیغام سنتے ہی میری روح فنا ہونے لگی۔ کیا یہ چیز کہیں لے جانے کے لائق تھی؟ جبکہ میں تمام دوستوں کو ابھی ٹال ہی رہا تھا، اسی خوف سے کہ اجتماعی طور پر میرا تماشا نہ بنے۔ میں نے ولیمے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا، لیکن میاں جی کو انکار کرنا یا ٹالنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اب میں ایک نئی پریشانی میں گرفتار تھا۔ میاں جی بھوائیں بچوں کے ہمیں مدعو کر کے گئے تھے۔ اس وقت مجھے سخت بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ اپنے سر کے بال نوچ لوں۔ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی یہ مصیبت مول لینے کی؟ بچے تھے، جیسے تیسے کر کے پل ہی جاتے۔ کم از کم ایسی ذہنی کوف تو نہ ہوتی۔ اب کہیں بھی لے جانے کے لیے مجھے اسے نئے سرے سے سمجھانا تھا۔ بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کرنا تھی۔ 3 بچے ہی کافی تھے۔ چوتھے بچے کو خواہ لانے کی مجھے کیا ضرورت آن پڑی تھی، جو نکاح کرنے کے لیے دوڑا تھا۔ میں اسی تکلیف دہ سوچ میں مبتلا تھا کہ وہ میرے پاس آ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور بڑی کوف سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اپنی طرف اتنی توجہ سے مجھے دیکھتا پا کر شرما گئی، لجا کر بولی، بس بھی کریے، اب کتنا دیکھیں گے؟ اس کی بات پر میری جان تک جل گئی۔ میں نے اسی کوف سے نگاہیں پھیر لیں۔ سامنے ہی تینوں بچے کھڑے ہم دونوں کو بغور تجسس و اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔
میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ اس طرح سے بھاگے جس طرح میں اور میرے یار دوست بچپن میں اپنے بوڑھے اسکول ماسٹر اور اس کی جوان بیوی کو شوق سے چھپ چھپ کر دیکھتے اور بھاگ جاتے تھے۔ ماسٹر کو تو کچھ پرواہ نہیں ہوتی تھی، جب بیوی اشارہ کرتی تو ہم بھاگ کھڑے ہوتے۔ ماسٹر کی گالیاں اور دھمکیاں ہمیں دور تک سنائی دیتی تھیں۔ بچوں کے ایسے رد عمل نے مجھے غصہ بھی دلایا تھا، شرمندگی سے دوچار بھی کیا۔ میرا خوش رویہ دیکھ کر وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ شعیب ملک، رات جانا بہت ضروری ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑی ہمت کرو۔ کیا معلوم تھوڑی سی محنت کارگر ثابت ہو جائے۔ جانے اپنی سوچوں میں کب تک پھنکتا کہ آخر مسمع میں ارادہ کر کے اٹھا۔ وہ پہلے ہی کمرے میں موجود تھی۔ پہلے سر تا پاؤں میں نے اس کا تنقیدی جائزہ لیا کہ وہ کس لباس میں سب سے زیادہ اچھی لگ سکتی ہے، اور پھر جائزہ لے کر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ساڑی اس پر بہت زبردست لگے گی، لیکن اپنے خیال پہ مجھے خود ہی غصہ آ گیا۔ بھلا ایک جاہل گوار لڑکی کو ساڑی کیسے باندھنی آ سکتی ہے؟ اب میں فلمی ہیرو تو ہوں نہیں جو اسے ساڑی باندھنا اور پھر چلنا بھی سکھاتا۔ اس وقت جانے کیوں مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بھلا کیا فائدہ اس خوبصورت جسم کا جس کا دماغ لباس کے ہنر سے ناواقف ہو؟ سنو، میں نے خوش سے انداز میں اسے پکارا، اور وہ میری ذرا سی توجہ پا کر پھر سے بکھر بکھر گئی۔ اگر یہی لڑکی کچھ سمجھدار ہوتی تو میں شاید اس کی اداؤں پہ لٹ جاتا، لیکن اب وہ مجھے شدید زہر لگ رہی تھی۔ دیکھو، جب میں بات کیا کروں تو تم صرف سنجیدگی سے سنا کرو اور اس پر عمل کیا کرو، سمجھی؟ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس پہ آنکھیں نکالیں تو وہ ٹھٹک گئی۔ شام کو ہمیں کہیں جانا ہے، بچے بھی ساتھ ہوں گے، اور تم بھی اچھی طرح سے تیار ہو جانا۔ کوئی ایسا لباس پہن لینا جو سادہ بھی ہو اور خوبصورت بھی۔ میری بات اس نے بغور سنی، پھر چاہت سے گویا ہوئی۔ اب اپنی پسند کے لباس بتا دیں، ہم وہ پہن لیں گے۔ اس کی چاہت مجھے چاپلوسی لگی، جیسے میرے قریب ہونے کے لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ میرا پسندیدہ لباس ساڑی ہے اور وہ تم پہن نہیں سکتیں، میں نے جل کر جواب دیا۔ لو، آپ اس بات پہ غصہ ہو رہے تھے، ساڑی پہننا تو ہمیں آتا ہے، وہ ایک دم سے چہک کر بولی، تو میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو نہیں معلوم، ہماری ماں بنگالن تھیں، ہمیشہ ہی ساڑی باندھتی تھیں، ہمیں تو یہ کام بچپن سے آتا ہے، ہم خود بھی کبھی کبھی پہن لیتے تھے۔ لوگ تو ساڑی پہن کر چل نہیں سکتے، ہم تو بھاگ بھاگ کر سارے گھر کے کام کرتے تھے۔ آپ کہیں تو ہم آپ کو ساڑی پہن کر دکھائیں۔ مجھے اطمینان دلانے کے لیے اس کا انداز بھی پرجوش تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے جہاں بے پناہ خوشی ہوئی تھی وہاں میں نے اس خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ میری خواہش تھی کہ آج وہ بہت اچھی لگے، بے حد حسین، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میاں جی نے صرف ہمیں ہی نہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کو مدعو کیا تھا، جن میں اکثریت میرے جاننے والوں کی بھی تھی، اور ایسے لوگوں کی بھی جو میری شادی سے قبل عجیب عجیب چہم گوئیاں کرتے تھے۔ کاش کہ وہ کچھ پڑھی لکھی ہوتی تو میں اسے اپنے ساتھ ہر جگہ فخر سے لیے پھرتا۔ سوچتا تھا کہ اسے کسی اچھے سے بیوٹی پارلر لے جاؤں، لیکن وہاں جا کر جانے وہ کیا اچنبھا اور کیا اظہار کرتی، سو اس کی تیاری گھر میں ہی بہتر تھی۔ شام تک میں یہ اکثر بھول چکا تھا کہ مجھے آج کہیں جانا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ تو جب مراد نے آ کر میرے کان میں کہا، پاپا 8 بج رہے ہیں اور ہم سب تیار ہو چکے ہیں، تو مجھے اس بات کا خیال آیا۔ معذرت کے ساتھ محفل برخاست کی، اور جب میں بعجلت اٹھ کر اندر آیا تو وہ ساڑی کا پلو لہراتی یہاں وہاں دوڑتی پھر رہی تھی۔ غالباً وہ کسی بچے کی تیاری میں مدد کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر واقعی ٹھٹک گیا۔ میرون سلک کی ستاروں والی ساڑی میں اس کا سڈول ترشیدہ جسم قیامت ڈھا رہا تھا۔ ساڑی تو فائزہ بھی باندھتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جسم فربئی کی طرف مائل ہو گیا تھا اور اس نے ساڑی پہننا یکسر چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کے انداز و تیاری مطمئن انداز میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے پاس آ کر پیشانی پہ ہاتھ مار کر بولی، آپ نے تو پریشان ہی کر کے رکھ دیا، ابھی تک تیار نہیں ہوئے، فون پہ فون آ رہے ہیں۔ میں نے ایک گہری سرد آنکھ کھینچی، پھر تیار ہونے چلا گیا۔ جب ہم تقریب میں پہنچے تو دیکھا میاں جی نے بہت سارے لوگوں کو مدعو کیا ہوا تھا۔ میرے حکم کے مطابق گلزارہ خاموش ہی تھی، اسے دیکھ کر سب نے ہی سراہا تھا اور میں مطمئن ہو گیا، لیکن یہ اطمینان اس وقت ہوا ہو گیا جب ڈائننگ روم میں جانے کے لیے ہم سب کھڑے ہوئے اور گلزارہ گھبرا گئی۔ وہ صوفے پر سے قدم نیچے رکھنے کو تیار نہ تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ ہمارے کسی دوست کی بیگم نے اس کی الجھن محسوس کر لی تھی، لہٰذا پوچھ لیا۔ کچھ دیر گلزارہ خاموش رہی، پھر اس نے خود ہی وضاحت کر دی، یہ جو قالین ہے نا، اس پہ پاؤں رکھنے سے ہمارے پاؤں میں گدگدی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے پاؤں اوپر کیے ہیں۔ اس کی وضاحت پہ کمرے میں قہقہوں کا شور ہو گیا۔ سب دل کھول کر محظوظ ہوئے۔ میرے اوپر منو پانی پڑ رہا تھا۔ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ ہمارے قالین نے کر دیا، ورنہ تو جانے ہم آپ کی آواز سن بھی پاتے کہ نہیں، میاں جی کی بیٹی نے کہا۔ تو سب پھر ہنس دیے۔
میں نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ اپنے مخصوص انداز میں شرما رہی تھی۔ ویسے عجیب بات ہے، گدگدی ہمیں بھی ہونی چاہیے تھی، ہم بھی تو ننگے پاؤں چل کر آئے ہیں۔ کسی اور طرف سے آواز ابھری، گدگدی تو ایک خاص عمر میں ہوتی ہے، یعنی ابھی ان کا بچپن ہے۔ بھائی جوتی لا دو ان کی تاکہ یہ پاؤں اتار سکیں۔ کوئی خوبصورت نسوانی آواز تھی۔ کیا ضرورت ہے، ایسے ہی بیٹھا رہنے دو، اچھی لگ رہی ہیں۔ بھائی چل کر بھی تو جانا ہے۔ شعیب یار، اب جاتے ہوئے بھابھی کو گود میں اٹھا کر لے جانا تاکہ گدگدی کی اذیت سے دوچار نہ ہو۔ رنگ برنگے فکروں کی زد اور کہکوں کی یلغار تھی۔ ابھی میں اس شرمندگی سے دوچار ہو رہا تھا کہ باہر غلغلہ سا مچا۔ سب لوگ پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی خفت مٹانے کی غرض سے جلد از جلد وہاں سے اٹھنا چاہتا تھا۔ مجھے موقع مل گیا۔ باہر بچوں کا شور اور ہنگامہ بہت زیادہ تھا۔ سب لوگ اندر سے ہی دیکھ رہے تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ مجھے اس ماجرے کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو ایسے ہی ٹل کر باہر جا رہا تھا کہ کسی صاحب نے، جو میاں جی کے غالباً رشتہ دار ہوں گے، پکڑ کر سختی سے میرا کاندھا ہلا دیا۔ شعیب صاحب، بہت بری بات ہے، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی۔ آپ کے بیٹے نے میرے بچے کو سیڑھی پر سے گرا دیا، جس کی وجہ سے اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، اور آپ چہل قدمی فرما کر کھانا ہضم کر رہے ہیں۔ میں ان صاحب کے جملے پر ہونک رہ گیا۔ ویسے تو یہ کوئی نئی انوکھی بات نہیں تھی، جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ میرے بچے جہاں جاتے اپنی طاقت کے علم گاڑ کر آتے۔ تاریخ گواہ ہے، انہوں نے مجھے ہر جگہ سرخرو کر رکھا تھا۔ میں ان صاحب کی شکایت پہ بہت شرمندہ ہوا، معذرت کرنا چاہتا تھا، لیکن ان صاحب نے مجھے گھاس تک نہیں ڈالی اور دھتکار کر چلے گئے۔ جیسے تیسے وہاں سے واپسی ہوئی۔ میرا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ آج جس قدر مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس سے قبل شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے ان تینوں سے باز پرس کی۔ ہمیشہ کی طرح وہ تینوں ایک دوسرے پہ اپنا جرم تھوپنے لگے تو میں شدید تپ گیا۔ دل چاہتا تھا کہ انہیں جان سے مار ڈالوں، اور پھر میں نے مراد کی پینٹ کی بیلٹ اتار کر حمزہ اور مراد کی وہ پٹائی کی کہ وہ بلبلانے لگے۔ ایک دو جھانپڑ نوشین کے بھی لگا دیے۔ شور شرابہ سن کر گلزارہ دوڑی آئی۔ ہائے اللہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ میرا جنون دیکھ کر ہراساں ہوئی اور بیچ میں پڑ کر بچوں کو چھڑانے لگی۔ اسے سامنے دیکھ کر میرا خون کھول گیا۔ دل چاہتا تھا کہ اسی بیلٹ سے اس کی کھال ادھیڑ دوں۔ غصہ اسی پہ تھا جو میں بچوں پہ اتار رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ 3 لفظ سنا کر اسے ابھی گھر سے نکال دوں۔ میں نے اسے غرا کر دیکھا، پھر میں غصے میں بیلٹ وہیں پھینک کر بچوں کو روتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بچوں کو چپ کرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ 2-3 دن نہ میں نے بچوں سے بات چیت کی اور نہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری نظر میں معتبر ہونے کے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرتی پھرتی تھی، جبکہ بچے وہی کتے کی ٹیڑھی دم ثابت ہو رہے تھے۔ آج ماسی بصیرت کو اپنے گھر دیکھ کر میں خونخوار ہو گیا۔ کب سے میں اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ اتنے انتظار کے بعد وہ آ جائی تھی۔ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی اور رازداری سے بولی، اور سنا کیسی گزر رہی ہے؟ کڑی پسند آئی کہ نہیں؟ ماسی کا انداز شوخ و شریر تھا، جس سے میری جان تک سلگ گئی۔ ایسی گزر رہی ہے کہ کسی دشمن کی بھی نہ گزرے۔ کیا چیز لے کر آئی ہو تم میرے لیے؟ اتنی کم عمر لڑکی، ایسی بچکانہ حرکتیں، ایسی جاہل اجڑ، آخر کیا دیکھا تم نے؟ صرف شکل و صورت، نہ اسے بولنے کی تمیز، نہ اٹھنے بیٹھنے کی۔ پہلے اس کی تربیت و پرورش کروں، پھر اسے اپنے قابل بناؤں، تب تک پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ ہاں ہائے! ماسی میرا غصہ دیکھ کر ہک دک رہ گئی، پھر تشویش سے بولی، ایک کڑی کو قابو نہیں کر سکا تو؟ خدا کے واسطے! میں نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، مجھے کسی کو قابو نہیں کرنا۔ جہاں سے لے کر آئی تھی نا، اسے وہاں واپس جا کر چھوڑا، ورنہ کچھ دنوں میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے تو لگتا ہے تو پاگل ہو ہی گیا ہے۔ ارے نکاح کر کے لایا ہے کڑی کو، کوئی خرید و فروخت تھوڑا ہوئی تھی جو واپس کراؤں۔ نیک شریف لوگ ہیں، وہ بھی اپنے کنبے قبیلے میں کچھ عزت رکھتے ہیں۔ ہاں، ساری دنیا عزت دار ہے سوائے میرے۔ میری تو کوئی عزت ہی نہیں، جو تم نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا۔ میں ماسی پہ چڑھ دوڑا۔ میرا غصہ دیکھتے ہوئے ماسی کچھ نرم سے لہجے میں بولی، میں نے تو تیرے بھلے کے لیے ہی ایسا کیا تھا۔ کم عمر لڑکی کا انتخاب اس لیے کیا کہ جس راہ پہ ڈالے گا وہی کرے گی۔ اگر پکی عمر کی آتی تو تیرا جینا اجیرن کر دیتی، پھر بچوں کو بھی قبول نہ کرتی۔ وہ تو بیچاری اللہ کی گائے ہے، سیدھی سادی بھولی بھالی۔ اس کا بھولپن ہی تو قیامت بن کر گرا ہے مجھ پر۔ پہلی رات کے تصور سے میں دانت پیس کر بولا تو ماسی ہنس دی، شرارت سے میرے بازو پہ ہاتھ مار کر بولی، پگلا ہے تو بھی، میں اسے سمجھاؤں گی، تجھے آئندہ انشاءاللہ اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ دیکھ ماسی، میری حالت پہ رحم فرما اور مجھے معاف کر دے۔ میں اسے ایک پل بھی اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس کی موجودگی سے میرے بچوں کی تربیت پر برا اثر پڑے گا۔ میں اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں اس لیے تو نہیں پڑھا رہا
کہ بچے اس کی زبان کو اپنائیں، اس کی طرح کھائیں، اس کی طرح چلیں، سب کچھ اسی کی طرح کریں۔ میرے بچے سیکھنے کے مرحلے میں ہیں، اگر بچوں نے اسے کاپی کرنا شروع کر دیا تو میرے لیے مزید آزمائش بن جائیں گے۔ آج میں پہلے دن آفس گیا تھا، آ کر دیکھتا ہوں تو گھر میں ایک ہنگامہ تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں نے اپنے گھر میں نہیں کسی دیہات کے آنگن میں قدم رکھا ہے۔ وہ دیہاتوں کی طرح سر پر پٹی لپیٹے بچوں کو صلواتیں سنا رہی تھی۔ بچے اس کا اثر لینے کے بجائے اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ ایسے لغو فکروں سے بچوں کو نواز رہی تھی کہ میں کنگ رہ گیا۔ بھلا ایک برائی جب میرے گھر میں آ گئی تو بچے کیوں کر اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ کل کو وہ بھی وہی کہیں گے جو وہ کہتی ہے۔ بتاؤ میں بچوں کو سدھاروں کہ اسے؟ میں نے زچ ہو کر ماسی سے پوچھا۔ ماسی پھر مجھے سمجھانے لگی تو میں نے قطعی سے انداز میں کہہ دیا، ماسی میرا روزگار میرے دماغ کا مرہون منت ہے، مجھے ذہنی سکون چاہیے اور بس۔ ماسی بولی تو اس کی بات چیت کا برا نہ منا، کچھ عرصہ یہاں رہے گی نا تو خود بخود سب کچھ سیکھ جائے گی۔ تو یہ دیکھ کامچور تو نہیں ہے نا، گھر کی ذمہ داری تو نبھا رہی ہے، رفتہ رفتہ سب سیکھ جائے گی، تھوڑی محنت کر لے اس پہ، اتنی محنت تو آدمی نئے ملازم پہ بھی کر لیتا ہے، پھر اس مہنگائی کے دور میں ایک مفت کی ملازمہ ہی سمجھ لے اسے۔ ماسی نے رازداری سے کہا تو میں گدھوں کی طرح ماسی کی شکل دیکھنے لگا۔ ماسی مجھے ٹھنڈا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ بہت عرصہ کے بعد کوئی اچھا کیس یعنی نفع بخش کیس میرے ہاتھ آیا تھا، جسے میں بڑی دلجمعی اور بھرپور توجہ سے تیار کر رہا تھا کہ آہستگی سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ چوروں کی طرح دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی۔ پھر اس نے پلٹ کر دروازے کی کنڈی لگا دی اور جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں بڑی حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے میک اپ کا سارا سامان کھول لیا اور بڑی فراخ دلی سے اس کا استعمال کرنے لگی۔ میں اسی حیرانی سے کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پاس جا کر بولا، یہ تم بے وقت کیا کر رہی ہو اور تمہیں میرے کمرے میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ میری بات کا اس پہ کوئی اثر نہیں تھا، وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ میں اشتعال سے بولا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، اپنے میاں کو خوش کرنے کے لیے اس کی بیوی کا فرض بنتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، سنگھار کرے۔ مائی گاڈ، میں نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور قریب بیٹھ کر بولی، اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ ہم سے اکتائے اکتائے کیوں رہتے ہیں۔ آپ کو اپنی پہلی بیوی سے بہت پیار تھا، مرد کتنی ہی شادیاں کر لے، پہلی بیوی نہیں بھولتی۔ اس نے یہ کہہ کر تھوڑا توقف اختیار کیا، پھر لجا کر بولی، اس لیے ماسی ہمیں سکھلا کر گئی ہے کہ ہم آپ کا بہت خیال رکھیں اور آپ کا بہت خوش رکھیں۔ وہ اس طرح بولی جس طرح کوئی اسے گدگدی کر رہا ہو۔ اس کی بات پہ مجھے ایک دم کرنٹ لگا۔ گردن اٹھا کر میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنے مخصوص انداز میں شرما رہی تھی۔ پھر وہ بولی، پر ہمیں آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے، ہم نے ماسی کو بتایا تھا۔ ماسی کہنے لگی، غم آدمی کو چڑچڑا کر دیتا ہے، اس لیے آدمی بار بار غصہ کرنے لگتا ہے۔ ماسی کہتی ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کا غم دور کریں، پر کس طرح دور کریں سمجھ نہیں آتا۔ کام بھی کر لیں تو آپ کا غصہ دور نہیں ہوتا، بلکہ آپ الٹا ہم پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ آخر آپ کا غم ہم کیسے دور کریں؟ وہ خود ہی الجھ کر بولی تو مجھے ہنسی آ گئی اور میں اس کی بات پہ چہرہ جھکا کر ہنسنے لگا۔ کتنی بیوقوف لڑکی ہے یہ! کیا واقعی کوئی لڑکی اتنی بیوقوف بھی ہو سکتی ہے؟ جانے ماسی نے میری باتوں سے کیا مطلب اخذ کیا ہوگا جو اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا گئی۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ اپنے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ واہ قدرت والے، تیری بھی شان نرالی ہے، ایک یہ وجود بظاہر تو حور اور یہ باطن لنگور۔ میں نے دل ہی دل میں اس کے حسن کو سراہا اور اس کی سیرت پہ افسوس کرنے لگا۔ پھر ماسی کے جملے میرے ارد گرد بازگشت کرنے لگے، تھوڑی محنت تو آدمی نئے ملازم پہ بھی کر لیتا ہے، یعنی تھوڑی سدھر گئی تو عمر بھر کا آرام ہی ہے۔ مجھے ماسی کی بات سے کچھ اتفاق ہوا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تم پہ ناراض نہ ہوں تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ ایک دم خوش ہو گئی، کہنے لگی، ہم بالکل وہی کریں گے جو آپ کہیں گے، پر ہماری بھی ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ ہم پہ بالکل غصہ نہیں کریں گے؟ وہ منہ پھلا کر بولی تو میں مسکرا دیا۔ اچانک ہی باہر سے دھڑام کی آواز آئی اور بچوں کا شور مچ گیا۔ میں اور وہ آواز کے تعاقب میں یک لخت باہر کی طرف دوڑے تھے۔ باہر جا کر کیا دیکھا، حمزہ اور مراد گھبرائے ہوئے سے کھڑے تھے، جبکہ نوشین فرش پہ پڑی رو رہی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ میں نوشی کی طرف دوڑا، اس کے پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ ہائے نوسی بیٹا، کیا ہوا تمہیں؟ وہ بھی خون دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے نوشی کو گود میں اٹھا لیا۔ کس طرح گری؟ کیا ہوا اسے؟ میں نے اس کا زخم دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا تو وہ دونوں بری طرح گھبرا گئے۔
وہ فریج سے برف لینے دوڑی تو نوشی نے روتے ہوئے بتایا، پاپا یہ دونوں کھڑکی پہ چڑھ کر اندر کمرے کا حال دیکھ رہے تھے کہ آپ اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں تھی، جب میں آئی تو یہ دونوں چڑھے ہوئے تھے، میں نے بھی چڑھنا چاہا۔ نوشی نظر جھکا کر بولی، لیکن میرا پاؤں پھسل گیا اور میں گر گئی۔ ان دونوں نے بھی جلدی جلدی چھلانگ لگا دی۔ نوشی نے اقرار جرم کیا تو میں بڑے تعصب سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں گلزارہ برف اور پٹی لے آئی۔ میں نے نوشی کی پٹی کی اور خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تو گویا نوبت یہاں تک آن پہنچی تھی۔ میں بڑی فکرمندی و ملال سے سوچ رہا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی، کیا جتن نہیں کیے، لیکن بچے ہیں کہ دن بدن بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آخر مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی ہے اور میں کون سا عمل اختیار کروں؟ بچوں کو یہ تجسس کیوں ابھرا کہ وہ اندر دیکھیں کس سوسائٹی اور کن لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں وہ گلزارہ کو کیا سمجھتے ہیں، کیا ایک تماشا؟ میں بے حد فکرمند اور پریشان تھا۔ وہ رات کے کھانے کے لیے مجھے بلانے کے لیے آئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں بچوں سے ناراض ہوں، اس لیے کھانے پر نہیں آیا۔ در حقیقت مجھے اپنے انتخاب پہ افسوس ہو رہا تھا۔ بچے بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ میں انہیں لان تان کروں گا، ماروں گا یا کچھ ایسا ہی رویہ، لیکن ایسا تو میں سب کچھ کر چکا تھا۔ پھر بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ لیکن آج جو کچھ ہوا تھا انتہائی شرمناک واقعہ تھا۔ گلزارہ مجھ سے کہنے لگی، غصہ تھوک دیں، بچے ہیں، شرارت تو کرتے ہی ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھانا کھا لیں، وہ کہہ رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ ماسی آج اگر اسے میرے سر نہ منڈتی تو میرا یہ تماشا نہ بنتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر سوچا تو وہ کچھ خوفزدہ سی ہو گئی۔ وہ پچھلا واقعہ نہیں بھولی تھی۔ کہنے لگی، آپ بچوں کو نہیں مارنا، خود سمجھ جائیں گے، خود سمجھ جائیں گے۔ میں نے تلخی و تعجب سے اس کی بات دہرائی، سمجھنے والے ہوتے تو جانے کب کے سمجھ چکے ہوتے۔ میں اسی تنفر سے بولا، میں انہیں سمجھاؤں گی، سمجھ جائیں گے، تمہارے سمجھانے سے سمجھ جائیں گے۔ میں نے تصدیق سے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تو خود کسی کے سمجھانے اور تربیت کی ضرورت ہے، تم بھلا میرے بچوں کی کیا پرورش کر سکتی ہو؟ میں نے ناگواری سے منہ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ ابھی تو ہم نے آپ سے وعدہ لیا ہے، جو آپ ہم سے کہیں گے ہم وہی کریں گے، پھر بھی آپ ہم پہ خفا ہو رہے ہیں۔ کیا کیا کرو گی تم اور کیا کر سکتی ہو؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ مصمم ارادے سے بولی۔ میرے بچوں کو اپنے قابو میں کر سکتی ہو؟ اتنا قابو میں کہ وہ تمہارے کہنے سے جاگیں، سوئیں، کھائیں پئیں، تمہاری آنکھ کے اشارے پہ دوڑے پھریں۔ یہی چاہتا تھا میں، اور اسی لیے میں نے دوسری شادی کی تھی، پر کیا ملا مجھے؟ آپ اسی بات پہ غصہ ہوتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے۔ ہم تو خوف زدہ ہو گئے، جانے کتنا مشکل کام کرائیں گے آپ ہم سے، تو آپ کا غصہ اترے گا۔ یہ کام تمہیں آسان لگ رہا ہے؟ میں ان کا باپ ہو کر انہیں سنوار نہیں سکا اور تم یہ کام آسانی سے کر لو گی؟ نہیں، تم یہ سب نہیں کر سکتی، ہم یہ سب کر سکتے ہیں اور آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ وہ بضد ہو گئی۔ وہ کیسے؟ مجھے اس کی ضد عجیب لگی۔ پیار سے، بچے پیار سے ہر بات مان لیتے ہیں۔ ہم بچوں کو پیار سے ایسا سدھائیں گے، ایسا سدھائیں گے کہ بچے صرف ہمارے ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ اترا کر بولی تو میں بے یقینی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ کیا واقعی تم ایسا سب کچھ کر سکتی ہو؟ میں نے حیرانی و خوشی سے پوچھا تو وہ اطمینان سے مسکرا دی۔ اگر تم میرے بچوں کو اپنا متعی، اپنا گرویدہ بنا لو تو یقین جانو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی سے مالا مال کر دوں گا۔ اس گھر میں تمہارا وہ مقام ہوگا کہ تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ میں نے فرتے جذبات سے چور ہو کر کہا تو وہ شرما گئی۔ کہنے لگی، ہمیں تو بس آپ کا پیار چاہیے، اس گھر میں نہیں، آپ کے دل میں ذرا سی جگہ مل جائے ہمارے لیے بہت ہوگی۔ اس کی اس فرمائش میں حیران رہ گیا، یعنی وہ بھی کوئی جذبہ رکھتی تھی اور میرے پیار کی متمنی تھی۔ مجھے اپنی کوتاہی کا احساس ہوا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر دیر کے بعد بولا، دیکھو گلزارہ، مجھے دوسری شادی کرنے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی تھی کہ میں اپنے بچوں کا روشن مستقبل چاہتا تھا۔ اس گھر کی ہر خوشی، ہر غم میرے بچوں سے مشروط ہے۔ تم اس گھر میں بچوں کی خاطر ہی لائی گئی ہو، سو میرے دل میں بھی تمہیں بچوں کے راستے آنا ہوگا۔ اگر تمہیں اس دل میں جگہ چاہیے تو میرے بچوں کے دل جیت لو، تمہارے لیے اس دل میں جگہ ہی جگہ ہوگی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا تو وہ شرما کر بھاگ گئی۔ گلزارہ، گلزارہ، ہمیں بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا دو ورنہ ہم یہ برتن توڑ دیں گے۔ گلزارہ باورچی خانے میں تھی، ان کا احتجاج سن کر دوڑی آئی، پھر حیرانی اور غصے سے بولی، تم لوگ ہمارا نام بولتے ہو؟ ہم تمہاری ماں ہیں، اور بھلا کوئی ماں کا نام بھی لیتا ہے؟ تم ہماری ماں نہیں ہو، ہماری ماں مر گئی ہے۔ وہ نروٹھے پن سے بولے تو گلزارہ انہی کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر ہم تمہاری کون ہیں اگر ماں نہیں ہیں تو؟ وہ پیار سے بولی، تم ہمارے باپ کی بیوی ہو۔ گلزارہ حمزہ کے اس جواب پہ انگشت بد نہ رہ گئی۔ حمزہ، تم بہت خراب ہو،
ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے۔ اس نے دھمکی دی تو وہ ہنسنے لگا۔ پہلے اپنی بولی تو ٹھیک کرو، پھر ہمیں ٹھیک کرنا۔ وہ تینوں ہنسنے لگے تو گلزارہ حیرانی سے ان کا منہ دیکھتی رہ گئی اور پھر ان کے سامنے کھانا رکھ کر چلی گئی۔ 2-3 دن گلزارہ نے بہت کوشش کی کہ بچے اس سے صحیح طرح بات چیت کر لیں، لیکن وہ صرف اسے کام کے لیے پکارتے اور مطلب کی بات کرتے تھے۔ ایک دن وہ تینوں آپس میں لڑ رہے تھے کہ گلزارہ نے انہیں چھڑانے کی بھرپور کوشش کی۔ پھر جب وہ تھک ہار کر خود ہی بیٹھ گئے تو گلزارہ پیار سے بولی، آخر تم لوگ ایسے کیوں ہو؟ آپس میں بھی لڑتے ہو اور اپنے باپ کو بھی تنگ کرتے ہو۔ تمہیں اس سے کیا؟ ہمارا اور ہمارے باپ کا معاملہ ہے۔ مراد نے اسے جھڑک دیا تو وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ روحانسی ہو کر بولی، سمجھ لو ہم بھی اس گھر کا ایک فرد ہیں، تو پھر اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ ہمارے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر کیوں ضرورت نہیں ہے ہمیں بولنے کی؟ کیا ہم تم لوگوں کو پکا کر نہیں کھلاتے؟ تمہارے کپڑے نہیں دھوتے؟ تمہارے بستر ٹھیک نہیں کرتے؟ وہ تڑک کر بولی تو ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر مراد بولا، پر اس سے ہماری ضروریات تو پوری نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ گلزارہ بالکل نہیں سمجھی تھی۔ پاپا ہمیں جیب خرچ نہیں دیتے۔ مراد نے مطلب کی بات واضح کی، ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے سامنے بار بار پاپا کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ حمزہ بھی بولا، پاپا پیسے دینے کے بعد حساب کتاب بہت کرتے ہیں۔ نوشی نے بھی بولنا ضروری سمجھا تو وہ ان سب کی باتیں سن کر بولی، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، آج تمہارے پاپا آئیں گے تو ہم ان سے بات کریں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، پاپا لکیر کے فقیر ہیں، کبھی کسی کی بات نہیں مانتے۔ آج ہمارے ایک دوست کی سالگرہ ہے اور ہمیں اس کے لیے تحفہ خریدنا ہے، مگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہم پاپا سے پیسے مانگیں گے تو وہ ہمیں نہیں دیں گے، بلکہ فضول خرچی پہ لیکچر بہت بڑا سنا ڈالیں گے۔ اچھا ایسی بات ہے، مگر ایسا لگتا تو نہیں ہے؟ گلزارہ نے حیران ہو کر دل میں سوچا، پھر کہنے لگی، اچھا ٹھہرو، ہم تمہیں ابھی پیسے لا کر دیتے ہیں۔ وہ اندر گئی اور پھر اس نے تھوڑی ہی دیر میں انہیں مطلوبہ رقم لا کر دے دی۔ بچے ایک دم سے بہت خوش ہو گئے۔ پھر مراد بولا، دیکھو ان پیسوں کے بارے میں پاپا کو مت بتانا، وہ سنیں گے تو شاید تم پہ بہت ناراض ہوں۔ گلزارہ مسکرا کر بولی، تم بے فکر رہو، ہم انہیں نہیں بتائیں گے۔ وہ ایک دم اس کے مشکور ہو گئے۔ تم بہت اچھی ہو، واقعی بہت اچھی، وہ کہہ کر جا چکے تھے اور گلزارہ ان کے کہے گئے لفظوں پہ خوشی سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ یعنی اس کی منزل کتنی آسان تھی، وہ بچوں کی ضروریات پوری کرتی رہے گی تو بچے اس کے غلام بن کر رہیں گے۔ کبھی شوہر کی جیب سے، کبھی ان کے دراز سے پیسے نکالتے ہوئے گلزارہ نے بارہا سوچا کہ وہ اپنے شوہر کو بتا دے، لیکن پھر سوچ کر چپ ہو جاتی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، شاید غصہ کریں اور پیسے بھی زیادہ محفوظ مقام پہ رکھ دیں۔ اس طرح بچے پھر سے ہاتھ سے نکل سکتے تھے، کیونکہ جب وہ پیسوں کا بندوبست نہ کر پاتی تو بچوں کو ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن بچے پھر سے ضدی اکھڑ ہو جاتے اور جب تک نہ مانتے، جب تک اپنی بات نہ منوا لیتے۔ آج کل میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا، بچے مجھے گھر میں نہ ملتے۔ میں گلزارہ سے پوچھتا تو وہ کہہ دیتی کہ ابھی باہر گئے ہیں۔ بہت دن سے میں یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ میری جیب سے کوئی پیسے نکال لیتا تھا۔ مجھے اپنی یادداشت پہ زیادہ بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اپنا وہم سمجھ کر ٹالتا رہا، لیکن آج خاصی رقم غائب تھی۔ مجھے مراد اور حمزہ پہ شک گزرا، حالانکہ میں انہیں جیب خرچ کھلا دیتا تھا اور فائزہ کے بعد سے تو ان کی ضروریات کے معاملے میں بہت زیادہ ہی مہربان تھا۔ رات میں ان لوگوں سے پوچھا تو وہ صاف مکر گئے، مگر میرا شک قائم تھا۔ کہاں رہتے ہو تم سارا دن؟ میں نے سختی سے کام لیا لیکن وہ کچھ نہیں بولے۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا، بتاتے ہو یا نہیں؟ ان کی خاموشی نے حسب معمول مجھے سر تاپا انگارہ بنا دیا تھا۔ میں نے مزید اور سختی کی تو وہ اگل دیے، پاپا ہمیں تو گلزارہ پیسے دیتی تھی۔ کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا، پھر گلزارہ کی طرف دیکھا جو مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ کیوں دیتی ہو تم انہیں پیسے؟ میرا دماغ گھوم گیا۔ کیوں نکالے رکھتی ہو تم انہیں سارا دن گھر سے باہر؟ ہاں بولو، جواب دو، کون آتا ہے گھر میں؟ کہاں جاتی ہو تم؟ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ میں لمحوں میں وحشی اکھڑ ہو گیا۔ وہ تو جی ہم بچوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں پیسے دیتے تھے۔ اتنے سارے پیسے تم بچوں کو خوش کرنے کے لیے دیتی تھیں؟ میں نے بچوں کو دیکھا تو وہ جلدی سے بولے، نہیں پاپا، ہمیں تو یہ کبھی کبھی تھوڑے سے پیسے دے دیتی تھی، باقی سب اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ نہیں جی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، گلزارہ تیزی سے بولی، آپ ہمارا یقین کریں۔ ادھر سے بچے، ادھر سے گلزارہ اپنی اپنی صفائیاں پیش کرنے لگے تو میرا دماغ بھنا گیا اور میں گلزارہ کو کھینچتے ہوئے اس کے کمرے میں لے گیا۔ سامان کھولو اپنا، ہم چور نہیں ہیں جی، ہم چور نہیں ہیں جی۔ اس کی اس مسلسل تکرار پہ میرا خون کھولنے لگا اور میں نے تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر ڈالا۔ پھر جھٹکے سے اس کا صندوق کھولا
تو اس میں اوپر ہی لال ہرے نوٹ کھلے پڑے تھے۔ میں کنگ سا دیکھتا رہ گیا۔ ہمیں نہیں معلوم یہ کہاں سے آئے۔ وہ خوفزدہ اور حیران ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی تو مجھے اس کی اداکاری پہ تاؤ آنے لگا۔ تم جتنی معصوم نظر آتی ہو اتنی ہی خطرناک ثابت ہوئی۔ میں نے اس کی طرف سلگتی نگاہوں سے دیکھا تو وہ رو دی۔ آپ یقین کریں، ہم آپ کی بنا اجازت کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر مجھے اس کی کسی بات پہ یقین نہیں آیا۔ تم سب کچھ کر سکتی ہو، میری بنا اجازت گھر کا سامان فروخت کر سکتی ہو، تو سب کچھ کر سکتی ہو۔ مجھے تمہارا قطعاً اعتبار نہیں، نکل جاؤ اس گھر سے۔ نیچ اور گھٹیا خاندان کی ذلیل لڑکی، کب تھی تمہیں یہ آسائشیں اور یہ عشرت میسر؟ پھر بھی تم اپنی کمینگی سے باز نہیں آئیں۔ چلی جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں نے اشتعال سے چیختے ہوئے کہا اور اسے کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ اگلے روز ہی میں نے ماسی کو بلا کر تمام رودات سنائی اور اسے ماسی کے ساتھ اس کے گھر روانہ کر دیا۔ ماسی جیسی خواتین نہ صرف گھر بسانے میں معاون ہوتی ہیں بلکہ گھر توڑنے میں بھی پیش ہوتی ہیں۔ سو ماسی نے میرا ساتھ دیا اور اسے اس کے والدین کے گھر چھوڑ آئی۔ ساتھ ہی میں نے اس کے والدین کو پیغام بھیج دیا تھا کہ میں نے شادی صرف اپنی اولاد کی خاطر کی تھی۔ جب وہ میری اولاد ہی کو نہیں سنبھال سکی تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر نہ ہی یہ میرے ساتھ سوسائٹی میں مدد کر سکتی ہے اور نہ ہی یہ میرے قابل ہے۔ سو بہتر ہے کہ آپ اسے اپنے پاس ہی رکھیں۔ یہ سب کر کے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ زندگی کی اس مسلسل مشقت سے میں سراسر تھک چکا تھا۔ اس کے اگلے ہی روز بڑی خاموشی سے میں نے تینوں بچوں کو ہاسٹل میں داخل کرا دیا کہ شاید مجھ سے دور ہو کر ان کے دل میں میرے لیے قدر اور محبت جاگ جائے۔ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہر ہفتے میں ان سے ملنے جاتا رہا۔ کبھی زیادہ بے چینی ہوتی تو ہفتے سے پہلے بھی چلا جاتا۔ ابھی یہ سلسلہ زیادہ بھی نہ چلا تھا کہ جلد ہی لندن سے افتخار کا خط آ گیا۔ افتخار فائزہ کا سب سے بڑا بھائی تھا جو کہ لندن میں عرصہ دراز سے مقیم تھا۔ اس خط کی آمد پہ مراد اور حمزہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں کی اپنی زندگی میں بھرپور خواہش تھی کہ اس کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ فائزہ نے اس بات کا اظہار بہت دفعہ مجھ سے بھی کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے بھی اس کے بھائیوں کی طرح یورپ میں تعلیم حاصل کریں، لیکن ابھی بچے بہت چھوٹے تھے۔ انہیں اپنے سے جدا کرتے ہوئے ہمارا دونوں کا ہی دل دہلتا تھا۔ ہاں، البتہ میں فائزہ کے اس فیصلے پر رضامند تھا کہ اپنے بچوں کو باہر بھیجوں گا۔ البتہ نوشی کے بارے میں میرا نظریہ مختلف تھا کہ اسے ہم مناسب تعلیم دلا کر جلد بخیر و عافیت رخصت کر دیں گے، لیکن فائزہ کی وفات کے بعد میں اس فیصلے کو بھول چکا تھا۔ مگر آج جب افتخار نے بچوں کے پاسپورٹ اور ویزے روانہ کیے تو میں اس فیصلے پہ بالکل کنگ ہو کر رہ گیا۔ میں بچوں کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر تم لوگ چلے گئے تو میں بالکل اکیلا رہ جاؤں گا، لیکن بچے بضد تھے کہ وہ اپنے ماموں کے پاس ضرور جائیں گے۔ پھر افتخار کا فون آ گیا۔ وہ مجھے اطمینان دلا رہا تھا اور دلاسا بھی دے رہا تھا۔ کہنے لگا، بچوں کے کیریئر کا سوال ہے۔ آج اگر تم تھوڑا سا حوصلہ کرو گے تو کل کو تمہارے لیے یہ اولاد باعث فخر ہوگی۔ پھر فائزہ سے کیا گیا وعدہ بھی تو ہم سب کو نبھانا ہے۔ کچھ برس کی بات ہے، بچے لوٹ کر پھر تمہاری طرف آ جائیں گے۔ آج سے زیادہ کل تمہارے لیے خوش قسمت ہوگا۔ بچوں کی خواہش و رضا اور افتخار کے دلائل کے سامنے میں ہار بیٹھا۔ آج ان دونوں کا اس سرزمین پہ آخری دن تھا۔ وہ الوداعی ملاقات کرنے میرے پاس آئے۔ پاپا، ہم لوگ کل یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے مسکرا کر دونوں کی طرف دیکھا۔ خدا تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔ وہ دونوں رنجیدہ ہو کر میرے قدموں میں بیٹھ گئے۔ پاپا، ہم نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے، بہت ستایا ہے، کبھی بھی آپ کو خوش نہیں رکھا۔ اینی وے، میں پچھلے دنوں کو یاد کر کے خوش بھی ہوا اور رنجیدہ بھی۔ اب تم لوگ چلے جاؤ گے تو مجھے ستانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہم لوگ یہ وقت اچھا اور خوشی سے گزارتے۔ وہ دونوں افسردگی سے بولے تو میں نے مسکرا کر دونوں کے بال بگاڑ دیے۔ پاپا، ہم بہت پشیمان ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے آپ کو بہت ستایا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم بھی تھا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ پھر بھی جانے کیوں ہمیں یہ سب کر کے مزہ آتا تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور میرا دل نمکین پانی کی صورت میں تحلیل ہونے لگا۔ ہر غلط بات کر کے ہمیں لطف آتا تھا۔ ہم بہت بدنصیب ہیں کہ ہم نے آپ کا پیار کم اور ناراضگی زیادہ لی ہے، حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ اسے اس دنیا سے جانا ہے تو وہ دوسروں کو دکھ کبھی نہ دے۔ میں نے سادگی سے مسکراتے ہوئے کہا اور انہیں اٹھا کر اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا۔ شرارتیں تو بچپن میں سبھی بچے کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میں تمہارے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا تھا۔ میری زیادہ محبت اور سختی نے ہی تمہیں بگاڑ ڈالا۔ میں اعتدال رکھتا تو شاید ایسی صورتحال کبھی نہ ہوتی۔ میں سوچ کر رہ گیا۔ مراد کہہ رہا تھا، پاپا، گلزارہ بہت اچھی تھی،
میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ جا رہے ہو تو اس لیے اپنے گناہ دھو رہے ہو؟ نہیں پاپا، وہ واقعی بہت اچھی تھی، بالکل معصوم اور سادہ۔ اکثر ہم اپنا جرم چھپانے کے لیے اسے پھنساتے تھے۔ وہ ہم سے محبت کرتی تھی، لیکن ہم نے اس کی محبت کو بہت ہی کمینگی سے کیش کیا اور اسے اپنی ہر فرمائش اور ضد منوائی، حتیٰ کہ وہ آپ کی جیب سے پیسے ہماری خاطر چراتی تھی۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ ہم پر آپ شک نہ کریں اس لیے ہم نے کچھ پیسے اس کے سامان میں رکھ دیے تھے۔ اس دن جو ہوا بہت برا ہوا۔ پاپا آپ اسے واپس لے آئیے گا۔ ان کی بات پہ میں سادگی سے مسکرا دیا۔ میں نے دوسری شادی تم لوگوں کی وجہ سے کی تھی، اب تم لوگ چلے جاؤ گے تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہوگی؟ میں نے صاف گوئی سے کہا۔ واقعی میں گلزارہ کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ کیا پاپا آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے حیرانی سے بیک وقت پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، میں مسکرا دیا۔ میں صرف اسے اس گھر میں اس لیے لایا تھا کہ وہ گھر کا کام کاج اور تمہاری ذمہ داری سہولت سے نبھا سکے اور میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو جاؤں۔ اگر اسی کام کے لیے کسی ملازمہ کا بندوبست کرتا تو ہر مہینے 2,500-3,000 روپے ہاتھ سے جاتے، پھر ملازمہ چھٹیاں بھی کرتی اور نخرے بھی دکھاتی، لیکن تم نے اپنی شرارتوں کی بدولت اسے گھر سے نکلوا دیا۔ اب جب کہ تم جا رہے ہو تو میں کوئی سبکی محسوس نہیں کر رہا۔ میں نے بڑی بے حسی سے اپنے احساس کا پرچار کیا تو وہ اطمینان سے مسکرا دیے۔ اب ان کے چہروں پہ کسی بھی دکھ کی پرچھائی نہیں تھی۔ مراد اور حمزہ کے جانے کے بعد گھر بالکل خالی ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی کی تمام مصروفیتیں ختم ہو گئی ہوں۔ ان کے خیالوں پر، ان کی یادوں پہ چونک چونک پڑتا۔ پھر میں نے سوچا نوشی کو ہاسٹل سے گھر لے آؤں۔ بیٹیاں تو والدین کی خدمت بڑی چاہت سے کرتی ہیں۔ پھر نوشی کے علاوہ میرا یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نوشی کو گھر لانا چاہتا تھا، لیکن اس نے آنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ بھائیوں کی کمی بہت محسوس کرتی تھی۔ پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ اپنے بھائیوں سے تھی، مجھ سے نہیں۔ میں اسے زبردستی گھر لے بھی آتا تو وہ کومل سی لڑکی بڑی اداس اور ہراساں رہتی۔ پھر میری غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کا بھی مسئلہ تھا، اس لیے میں خود ہی خاموش ہو گیا کہ یہاں اس کی دوستیں بھی بن گئی تھیں اور وہ خوش بھی تھی۔ میں واپس آتے وقت خود ہی نوشی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کچھ بڑی اور سمجھدار ہو گئی تو باپ کی تنہائی اور اکیلے پن کا احساس اس کے اندر جنم لے گا، پھر خود ہی میری آغوش میں آ جائے گی۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرے اندر ایک اور احساس نے جنم لیا۔ آج وہ مجھ سے دور ہے، بڑی ہوگی تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گی۔ بیٹی تو ہمیشہ پرائی ہوتی ہے۔ زندگی کی رونق اور باغ و بہار تو بیٹوں کے دم سے ہوتی ہے۔ وہ دور چلے گئے تو کچھ بھی پاس نہیں رہا۔ یہ فائزہ ہی کی خواہش و خواب تھا جسے میں تعبیر دے کر خود کو اداس و تنہا محسوس کر رہا تھا۔ حالانکہ جس وقت ہم دونوں یہ خواب دیکھتے تھے تو فائزہ مستقبل کے اس روشن خیال سے اکثر اداس ہو جاتی تھی۔ شعیب، جب ہمارے بچے ہم سے دور چلے جائیں گے تو ہم خود کو کتنا تنہا محسوس کریں گے، کیسے گزرے گا وہ وقت، کیسا لگے گا سب کچھ جب ہم دونوں اکیلے رہ جائیں گے؟ وہ اداس ہو کر پوچھتی تو میں ہنس دیتا، اپنا قلم بند کر کے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیتا، پھر اس کی روشن روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا، بہت اچھا لگے گا سب کچھ جب ہم دونوں تنہا ہوں گے۔ نہ تمہیں میری مصروفیات سے شکایت ہوگی، نہ میں تم پہ گھر کے جھنجھٹوں پہ مصروف ہونے پہ خفا ہوا کروں گا۔ ہر لمحہ، ہر ایک پل ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، ہر وقت ایک دوسرے کے پاس۔ وہ میری اس بے خودی پہ جھیم کر رہ جاتی اور میں بہت دیر تک مدہوش سا رہتا۔ بچوں کی دوری نے مجھے ایک بارگی پھر سے فائزہ کی جدائی کا احساس دلا دیا تھا، اور اب اس وقت جب میں تنہا تھا تو فائزہ کی جدائی کے احساس میں جلتا رہتا۔ پھر بچوں کی دوری، تنہائی ہی تنہائی چاروں جانب ڈستی و کاٹتی تھی۔ فائزہ کی یادیں اور وہ خواب جو ہم نے اکٹھے دیکھے تھے مجھے رات دن اذیت میں مبتلا رکھتے۔ زندگی ایک دم سے خشک اور بے رونق ہو کر رہ گئی تھی، بڑی بے توازن اور متزلزل۔ ایسے میں گلزارہ کے احساس نے مجھے توقیت بخشی اور میں اس جاہل اجڑ لڑکی کو سوچ کر مسرور ہو گیا جسے میں اپنے بچوں کی خاطر بیاہ کر لایا تھا اور جس نے آتے ہی مجھے کوفت بھری اذیت میں مبتلا کر دیا تھا، جس کا معیار میری سوسائٹی کے مطابق نہیں تھا، جسے میں صرف 2,500-3,000 روپے کے ملازمہ سے زیادہ نہیں سمجھتا تھا، جو میرے قابل نہیں تھی۔ آج وہ مجھے بڑی شدت سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میری تمام تر زیادتی، بے اتنائی کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور یقیناً وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے گھر جاتے ہوئے میں اپنی پیاری بیوی کے محبوب تصور کو سراسر فراموش کر چکا تھا۔ گویا اصل بے وفائی کے قدم آج اٹھ رہے تھے۔ گلزارہ کے والدین مجھے دیکھ کر ایک دم سے مسرور ہو گئے۔ وہ اپنے شب و روز میرے انتظار میں گزار رہے تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں گلزارہ کو لینے آیا ہوں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
گلزارہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اپنے والدین کی طرح وہ بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوگی، لیکن وہ ہنوز اپنے کام میں مگن رہی، تو میں اس کے قریب چلا آیا۔ چلو گلزارہ، اپنے گھر چلتے ہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولی، کہا تو صرف یہ، آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، بہت ظلم کیا آپ نے۔ وہ دکھ سے بولی تو میں پشیمان ہو گیا۔ ہم نے آپ کے بچوں کے دل جیتنے کے مارے یہ سب کچھ کیا تھا، پر بچوں نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی، وہ مطلب کے یار تھے۔ میں اپنے کیے پہ بہت پشیمان ہوں اور بچوں کی طرف سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ ان کے لیے اب اچھی دعا کرنا، وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ اس اطلاع پہ اس نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا، پھر بولی، پھر آپ کس کے لیے لینے آئے ہیں ہمیں؟ اپنے لیے، میں بشاشت سے بولا، تو وہ تلخی سے ہنس دی۔ آپ بھی مطلب کے یار ہیں، وہ کہہ کر دانہ ڈالنے لگی اور میں حیرانگی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ مجھ سے ہر درجہ خفا تھی، جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت اداس، ملول اور اجڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی۔ گلزارہ، اپنے مرد کو خوش کرنے کے لیے سنگھار نہیں کرو گی؟ میں نے امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، کیوں جی؟ جس کا مرد اپنی عورت پہ شک کرے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے جی۔ گلزارہ، اس وقت میں غصے میں تھا، اور پھر تم نے بھی تو کچھ صفائی پیش نہیں کی۔ وہ میری طرف تلخی سے دیکھ کر مسکرا دی۔ میری کسی بات کا اس پہ کوئی اثر نہیں تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن وہ اپنی ضد سے نہ ہٹی۔ میں بے بس و مجبور سا ہو گیا۔ گلزارہ، میں بہت تنہا ہوں۔ میں نے واقعی شادی بچوں کی خاطر کی تھی، لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں، بچے تو جیسے تیسے کر کے پل ہی جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں عمر کا ایسا حصہ بھی آتا ہے جب بچے اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اگر میرے بچے مجھ سے دور نہ ہوتے تو یہ اکیلا پن شاید میں بڑھاپے میں محسوس کرتا۔ کتنا تنہا ہوتا میں اس وقت، آج سے کہیں زیادہ تنہا۔ لیکن تنہا تو میں آج بھی ہوں۔ اس اکیلے پن نے مجھے اندر سے بہت خالی کر دیا ہے۔ گلزارہ، مجھے سمیٹ لو، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی تنہائی سے ہی وحشت زدہ ہو کر کہیں دور نکل جاؤں۔ مجھے بھٹکنے سے بچا لو، مجھے تھام لو، کہیں میں دنیا کی رنگینیوں میں غرق نہ ہو جاؤں۔ گلزارہ، یہ وقت میرے لیے کٹھن آزمائش بن رہا ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمام تر زیادتیوں کی تلافی کر دوں گا۔ میں نے بے بسی کے احساس سے چور ہو کر کہا، لیکن وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ بالآخر میں اسے سمجھاتے مناتے ہار گیا، اور میں نے پسپائی کے احساس سے چور ہو کر قدم موڑ لیے۔ شاید وہ بھی ٹھیک کہہ رہی تھی، میں نے کم تذلیل تو نہیں کی تھی اس کی۔ میں خالی ہاتھ خالی دامن جا رہا تھا، شکستگی کے احساس سے قدم بوجھل ہوئے جا رہے تھے۔ ہر قدم پہ دل چاہتا تھا کہ آخری بار مڑ کر دیکھوں، شاید وہ میرا انتظار کر رہی ہو، شاید وہ مجھے ستا رہی ہو، شاید وہ مجھے پکار لے۔ میں چلتا ہوا بہت دور تک آ گیا، لیکن اس نے آواز نہ دی۔ اسی خالی پن کے احساس کے ساتھ ہی میری چال بہک گئی اور قدم بھٹکنے لگے۔ زندگی کی رہنائیاں مجھے اپنی طرف بلا رہی تھیں۔ میں نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ میرے پہلو بہ پہلو میرے پیچھے چلتی ہوئی میرے ساتھ آ رہی تھی۔ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور استحقاق سے بولی، ہم آپ کو بھٹکنے نہیں دیں گے جی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔